بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والسماء اور آسمان رفعها اور بلند کیا اس کو ووضع اور قائم کر دیا المیزان میزان کو یعنی توازن کو اور آسمان کو بلند کیا اسی نے اور قائم کر دیا توازن کو یا میزان عدل کو اللہ اور نہ ہی تطغوا تم خلل ڈالو فی میں المیزان میزان میں تاکہ تم خلل نہ ڈالو یا تجاوز نہ کرو حد سے نظام میزان میں یا نظام عدل میں وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الوزن وزن کو بالقسط انصاف کے ساتھ ولا اور نہ ہی تم تخسروا نقصان کرو یا خسارہ کرو المیزان میزان میں یا ترازو میں اور قائم کرو صحیح انصاف کو تول انصاف کے ساتھ اور مت کرو تم کم تولتے وقت والارض اور زمین وضعها اور رکھ دیا اس نے للانام مخلوقات کے لیے اور زمین بچھائی اس نے مخلوقات کے لیے جزاک اللہ خیرا کثیرا جی میم میرا ہو گیا ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر اسما بہت بہت شکریہ آپ نے اس کی تیاری کی اور ہمارے سامنے پریزنٹ کیا اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں بھی دیں اور تیاری کے لیے جو بھی آپ نے ٹائم لگایا اس کا بھی اجر اپنے فضل سے اپنے رحم سے دیں امن جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آیات ہمارے سامنے رکھیں گے ان کا کیا مطلب ہے باقی آپ لوگ بھی اس کے بارے میں اپنا انپٹ ضرور دیں کہ آپ کو الرحمن کی یہ جو 3 چیزیں ہیں جو امن بتائیں گے ان 3 آیات میں جو ایکسپلین کریں گے آپ کو کیسے سمجھ آتی ہیں آپ اپنے سینیریو کے حساب سے اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کی اپنی نالج کتنی ہے تو ضرور کوشش کیجیے گا اپنا انپٹ دیں ان شاء اللہ تعالیٰ جی امن امن تو تھے ابھی مجھے نظر آ رہے تھے آج کوئی نیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے پاکستان میں اچھا ٹھیک ہے جی بالکل آپ لوگ بتائیں کیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے تھرو بتا رہے ہیں آپ شروع کریں ساتھ
سورہ الرحمن جو ہے نا وہ ایکچولی میں نے آپ کو پہلے بھی جب بتایا تھا کہ سورہ الرحمن کو آپ نے نا اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے طور پہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الرحمن ایک آیت بتائی ہے اور پھر اس کی ایکسپلینیشن میں جو ہے باقی کی آیات اتاری ہیں، اور ایک ایسی سورہ ہے جس میں ریپیٹیڈلی ریپیٹیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں، یہ سب چیزیں غور کرو، دیکھو، سمجھو، پھر بتاؤ کہ تم ابھی بھی ناشکری کرو گے، کون سی نعمتیں ہیں جو تم جھٹلاؤ گی۔ اور جھٹلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھ رہے ہو، مان رہے ہو، لیکن تکذبان کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی یا پتہ نہیں چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے، پتہ چل رہا ہے، سب کچھ پتہ چل رہا ہے، لیکن اگنور کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں ٹریک پر آئیں گے۔ تو یہ والا ریمائنڈر اللہ تعالیٰ الرحمن یہ ریمائنڈر دے رہا ہے بار بار۔ جی سعد بولیے، یہ اچھا سعد ہے، جو کون ہے فصل یہ؟ نہیں اچھا وجیح کینڈیڈیٹس تھا جی، آپ ایڈ کریں پہلے جی۔ السلام علیکم، میں وجیحہ ہوں جی وجیحہ۔ میم۔ اب یہ جو صورت ہم نے پڑھنے شروع کیا الرحمن، لٹرلی مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا نام ہے، بس ہمیں ڈر ہی لگتا ہے کہ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ہمیں گناہ ملے گا، ہم نے یہ کیا وہ کیا، بس ہم ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اتنا خوف ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ بس ہمیں نا ڈر لگتا ہے صرف اور صرف نا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ ہم لوگ کبھی بھوکے پیٹ نہیں سوئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر ہماری ضرورت جو ہے وہ ہماری پوری کرتا ہے، ہمیں ہر رشتے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اور اتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اتنا علم دیا ہے، اتنا سارا کچھ دیا ہے۔ تو الرحمن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی جب سے ہمیں پیدا کیا ہے تب سے وہ ہم پہ رحمانیت ہی نچھاور کر رہا ہے، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن نہیں ڈیولپ کر پا رہے، ہمیں ایک خوف محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف جو ہے کہنے میں ہم صرف ڈرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو اس صورت کے ذریعے سمجھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے یہاں پہ تاروں کا ذکر ہو رہا ہے، سورج کا ذکر ہو رہا ہے، ہاں یہ اتنے خوبصورت ویوز ہیں، کبھی رات کو اکیلے میں بیٹھ کے چاند چمک رہا ہو اور آسمان کو دیکھا جائے تو دل کو اتنا، نظر کو اتنی تقویت محسوس ہوتی ہے، دل کو اتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ اور پہاڑ دیکھیں، ہر چیز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار چیزوں سے نوازا ہے۔ میں نے اب تک یہاں جو سوچا ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، وہ رحمان ہیں، بالکل ایک دوست ہوتا ہے نا، اس سے بندہ ہر چیز شیئر کر سکتا ہے، اس کی رحمانیت پہ بندے کو ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے، ہم چاہے کوئی بھی بات کر لینا، یہ ہم سے لڑائی بھی کر لے گا، ہم سے کچھ بھی کرے گا، لیکن اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اتنے رحمان ہوتے ہیں، اتنے رحیم ہوتے ہیں ہمارے اوپر کہ ہم بچہ چاہے جتنا بڑا کوئی کرمنل ہی کیوں نہ ہو، لیکن ماں جو ہے نا وہ اپنے بچے سے بے انتہا محبت ہی کرتی ہے، چاہے بچے نے کتنا بڑا جرم ہی کیا ہو، جتنا کچھ کیا ہو، وہ ہمیشہ پیار سے کہے گی ایسے نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اسے پیار سے منع کرے گی، مطلب وہ رحمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی مطلب کہنا چاہیے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور وہ رحمان ہے، وہ بے پناہ رحمان ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، بجائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ہمیں نماز پڑھیں، ہم جو بھی کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کے زمرے میں ہمیں یہ سارا کرنا چاہیے کہ وہ رحمان ہے، اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اس نے ہمیں یہ دل دیا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے کیوں نہیں محبت کرتے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے نا ایک لو ریلیشن شپ کریٹ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ جزاک اللہ خیر، بہت خوبصورت بات کی ہے کہ واقعی ہمیں اگر یہ بس اللہ تعالیٰ کا مقصد نا، یہ سب باتیں جو 114 صورتیں اتارنے کے بعد، 30 پارے اتارنے کے بعد، یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم حفظ کر لیں، ہم جو ہے نا، ہمیں ڈاکٹر کو بھی رٹا نہیں لگوایا جاتا ہے، ڈاکٹر کو بھی کمپیٹنس سکھائی جاتی ہے، یہ سب چیزیں بتا بتا کے کہ تمہیں یہ شفا آ جائے تمہارے ہاتھ میں، تم لوگوں کو کیور کر سکو، تم لوگوں کے لیے مشکلیں، یہ جو بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ ساتھ لکھا ہوا ہے پرابلم سالور، یہ بار بار میری نظروں میں نا آ رہا ہے، بار بار دیکھ رہی ہوں، اور میں سوچ رہی ہوں کہ یہ اگر سامنے واقعی لگا رہا ہے کہ اللہ اور پرابلم سالور یہ وال پیپر پہ لگا ہونا چاہیے یا یہ ہماری دیواروں پہ لگا ہونا چاہیے، تو واقعی ہمیں پھر پرابلم لگے ہی نا۔ تو یہ پرابلم سالور ایک انسان ایسا ہوتا ہے، ایک ایسی، یعنی کہ ہمارے لیے وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہماری مشکلیں دور کر دے گا۔ تو پولیس مین کیا ہوتا ہے؟ پرابلم سالور ہے۔ ڈاکٹر کیا ہے؟ پرابلم سالور ہے۔ انجینئر کیا ہے؟ پرابلم سالو کر رہا ہے۔ اور
ٹیچر کیا ہے؟ پرابلم سالو کر رہا ہے. ماں باپ کیا ہے؟ پرابلم سالو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پرابلم سالور پوری دنیا کو لگا کے بھیجا ہوا ہے میرے پیچھے. ایک میں اکیلی اور پوری دنیا میں ہر شخص جو ہے میرے لیے پرابلم سالور ہے. سوچیں کہ جو ابھی وجیحہ نے بتایا ہے، اچھا وجیحہ ہی ہے شاید پرابلم سالور. تو اب آپ سوچیں کہ یہ کانسیپٹ ہے ہمارے ذہن میں، ہے نا. اور ہم اس طرح اگر ڈاکٹر باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن ہم اللہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. میں سورہ یاسین جو ہے نا بہت عرصے سے چاہ رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو بھی اس سے ریلیٹ کروں، کیونکہ میں سورہ رحمان کو بہت ڈیٹیل میں کرتی ہوں. کہ ایک جگہ پہ میں نے جہاں پہ جب میں کروائی ہوں وہاں پہ 112 سیشنز ہوئے تھے میرے سورہ رحمان کو کروانے میں، کیونکہ میں پریشان ہو گئی ہوں یہ دیکھ کے کہ لوگوں کو اللہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، لوگوں کو اللہ کی رحمانیت سمجھ نہیں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ظلم نظر آ رہا ہے ہر چیز میں. وہ کہتے ہیں واہ اللہ. اور آج کل کی جینزی جو ہے، چونکہ میرے اپنے گھر والے جو میرے میکے سائڈ کے ہیں اور میں سسرال سائڈ کے بھی ہیں، وہ نا واقعی یہ کویشچنس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہی سو کرول اور ہی سو ہارش، کیونکہ ان کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہے. میں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی. وہ ویڈیو جو میں نے آپ کو شیئر کی ہے نا، یہ سب سے وہ تھی جو گرافک کنٹینٹ وائلنٹ نہیں تھا اس کا. ورنہ میرے پاس جو ویڈیوز میں آپ شیئر کروں گی آپ دیکھنا کہ کیا حشر کر رہے ہیں مولوی بچوں کے ساتھ. آج میں کروں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ لوگوں کو رحمان کو کون بتا رہے ہیں. قرآن پکڑنے والے رحمان کے بارے میں کیسے بتا رہے ہیں. فون آپ میم پکڑنے والے. بالکل صحیح بات میم کر رہی ہیں. آج میں اپنے بیٹے سے ایسی بات کر رہی تھی تو وہ مجھے کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ناراض ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے نا ایک بادشاہ تھا، میری ٹیچر مجھے بتا رہی تھی، وہ بادشاہ کے نا سر میں مچھر گھسا دیا تھا. تو میں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں نا. تو جو ہے کیا نا میں نا اللہ تعالیٰ نے بالکل اچھا نہیں کیا. وہ مطلب بہت غصہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر نا. تو میں نے کہا نہیں بیٹا اللہ تعالیٰ کیسے گھسا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت اچھے ہیں. تو وہ مجھے اندازہ ہوا کہ بات میسج کو کنوے کرنے کا بہت وہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی ٹیچر نے واقعہ سنایا ہوگا اس کو کلاس میں. مجھے تو مچھر گھسانے والی بات سے مجھے وہ نمرود ہی یاد آ گیا تھا. تو وہ باقاعدہ جو ہے وہ کہہ رہا تھا مجھے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایسے کہ میں نے کہا نہیں ایسے نہیں کہتے. میں اسے گائیڈ تو کر سکتی ہوں میں، لیکن ہے یہ ایسا کہ ایک تو جو بتانے والے ہوتے ہیں ان کی بات میں بہت وزن ہوتا ہے. ٹیچر جو بات کہتی ہے بچے بھی، مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ جیسے آپ ہمیں جو بات کہتی ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں زیادہ اثر رکھتی ہے. تو جو ٹیچر بات کرتی ہے وہ اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے. جی ایسا ہی ہے، یہ بالکل ایسے، کیونکہ میں خود ایسے ٹیچرز کا شکار رہی ہوں بچپن سے. جو ہمارے محلے میں ہوتی ہیں خالہ ہوتی ہیں جو قرآن جن کو آتا ہوتا ہے تھوڑا بہت، اور وہ ڈنڈے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی شروع سے کوئی ایسے شخص سے پڑھا ہے یا ایسے لوگوں سے پڑھا ہے جو ہمیں رحمان کے بارے میں بتایا. انہوں نے ہمیں واقعی یہ بتایا کہ نورانی قاعدہ پڑھنا عذاب لگتا تھا، میتھس کرنے الجبرا آسان لگتا تھا، جیومیٹری آسان لگتی تھی، بایولوجی آسان لگتی تھی، لیکن سپارہ پڑھنا اور وجدہ قلب یہ پڑھنا مشکل لگتا تھا. کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ یہ کسی ایسے ذات نے دے دی ہے جو کہ بڑی کوئی ظالم، اور بس ان کا مقصد ہی یہی ہے. گھر والے بھی ہر وقت ڈنڈا، اور قاری صاحب بھی. تو بالکل میرا جو مقصد ہے سائیکالوجی آف قرآن کا، سائیکالوجی آف حدیث، ایکچولی میں اس پہ میرا کام زیادہ ہے. تو میں کرتی یہی میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو اگر رحمان سمجھ آ گیا نا تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کے بھی لیکچر سننے کی، کسی کی بھی چیز جو ہے نا وہ سے انسپائر ہونے کی. آپ کو بڑا کافی ہے رحمان. آپ کو اللہ تعالیٰ خود اپنی زندگی، جن کے پاس قرآن نہیں ہے نا، جو نہیں پڑھ پا رہے ہیں، کرسچن جو ریورٹ ہو رہے ہیں یا باقی جو لوگ واپس اب بے چین ہیں، وہ قرآن پڑھ کے تھوڑی ایمان لے کر آ رہے ہیں، وہ رحمان کو سمجھ پا رہے ہیں. وہ اپنی زندگیوں سے جج کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آؤٹ آف ویڈ لاک شادی نہ ہوتی، یعنی کہ شادی ہونی چاہیے تھی، کوئی ایسا سلسلہ ہوتا کہ ہمیں مرد اسپانسر کرتا. تو ہم وہ پھر ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا یہ کہاں ہوتا ہے. پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ یہ اس طرح کی اسپانسرشپ دیتا ہے عورت کو. وہ اس سے انسپائر ہوتے ہیں، وہ رحمان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. واہ ان کے گاڈ نے ان کو یہ پروٹیکشن دی ہوئی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہم رحمان کو اگر سمجھ جائیں، یہ ہم اللہ تعالیٰ کی پابندیوں کو سمجھ جائیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہو جائے. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ کوئی پابندی تو کر ہی نہیں رہا ہے، کوئی مان تو رہا ہی نہیں ہے. میں اکیلی اگر مان رہی ہوں تو مجھے اس کا فائدہ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر وہی ہے کہ پھر صبر اتنا ہے کہ لوگ کہیں گے کینچیوں سے کھالے کاٹی جاتی. اتنا صبر کر لیا اس نے دیکھا ہی نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے کیوں نہیں، بس اس نے اللہ کی مانی. دنیا سب کچھ کر رہی تھی. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے ایمان لے کر آؤں گا، کوئی نہیں بھی مانتا ہے. تو وہ والا جو قرآن کی آیت ہے اس پہ واقعی لوگ جو امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ سب دھوکہ دے رہے ہیں، میں نہیں دوں گی یا دوں گا. تو ایسے لوگوں کی پھر جو ویڈیو آتی نا، ریلز پڑی ہوئی ہوتی ہیں، کیمرے لگائے ہوئے، تو سی سی ٹی وی اور ریڈیو والوں کو کہا جا رہا ہوتا ہے یہ جی چاچا جان کیا یہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں. اکثر شیئر کرتے ہیں مجھ سے، میرے اسٹوڈنٹس ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ میم یہ دیکھیں. جب میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ سی سی ٹی وی کیمرہ یا کہیں وہ سوری وہ ہڈن کیمرہ ہوتا ہے
اور وہ جو کارٹ والا آدمی ہے اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ زیادہ 2000 دے دیا اور اس نے بل بنائے 100-200 روپے کا، تو وہ پیسے چھوڑ کے چلے جائیں، تو وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے اس نے پیسے چھپا لیے کہ بھئی کسٹمر کو یاد ہی نہیں رہا، اور کچھ لوگ ہیں وہ پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یہ آپ کے پیسے بچ گئے. تو وہ جو پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کو نہیں پتا ہڈن کیمرہ ہے، لیکن ان کو پتا ہے کہ سب دھوکہ بھی دے رہے ہو نا، میں نے نہیں دینا، میرا چاہے آج کے بل کا کیوں نہ پیسے اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہوں دھوکے کے، لیکن میں نے دھوکہ نہیں دینا ہے. یہ وہ صبر ہے جو ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا شوہر میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، بیوی حقوق ادا نہیں کر رہی، بچے حقوق ادا نہیں کر رہے، ماں باپ نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، مجھے جو آپ نے احکامات دیے ہیں وہ میں کروں گی، ایسے میں ایسے ہی کروں گا. صبر کرنا ہے تو وہ اس کا تو جو بہترین اجر ہے، یعنی کہ صبر پہ تو پوری آیتیں ہیں، پوری صورتیں ہیں صبر پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کا بتایا جا رہا ہے، حضرت موسیٰ کو نوح علیہ السلام کا بتایا جا رہا ہے، نوح علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کا بتایا جا رہا ہے، اور مطلب یہ کہ تم اکیلے نہیں ہو اس کشتی میں. سورہ رحمان کو اگر آپ نے دیکھنا ہو نا تو آپ دیکھیں یاسین، سورہ یاسین سے، اور میں چونکہ اس میں بہت دفعہ آئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یاسین، اور وہاں بھی جیسے انتہا کو ہم نے ریلیٹ کیا تھا نا، ایسے یاسین کو آپ ریلیٹ کریں. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ رحمان کو کیسے دیکھنا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم غافلون فهم لا یؤمنون. یہاں پہ پوری جو اگر ساتھ لگا دیں آپ لوگوں کے سامنے یہ سورہ ہم کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پہ رحمان استعمال کیا ہے. لوگ رحمان کو دیکھ کیسے رہے ہوتے ہیں اور ہم رحمان کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. رحمان کا سمجھ آ جانا، ایک آیت ہے رحمان، میں نے لاسٹ سیشن میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمان کو ایک آیت بنا دی ہے. اگر رحمان سمجھ آ گیا نا تو پھر قرآن، انسان، بیان، شجر، آج کی جو آیات ہیں کہ آسمان کو کیسے اٹھایا، مطلب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ واقعی رحمان ہے. اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا ہے. کانسٹنٹ ڈیولپمنٹ رحم میں ہو رہی ہوتی ہے بچے کی، ووم جس کو رحم کہا جاتا ہے نا، جو روٹ ورڈ ہے وہاں پہ کانسٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے پروسیس کے ساتھ. ناخن بن رہے ہیں، پورز بن رہے ہیں، فنگر پورز بن رہے ہیں، اب آنکھیں بن رہی ہیں، اب سر بن رہا ہے، اسٹرکچر بن رہا ہے، گوشت آیا جا رہا ہے، فلیش بونز، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھ رہے ہیں. 9 مہینے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی کہ 9 مہینے کا پروسیجر لیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا پرابلم تھا کہ رحم میں ایک عورت کے بچے کی تخلیق ہو رہی ہے، اس کا ایک ایک خلیہ سیل ڈیولپ ہو رہا ہے. ابھی بھی آپ کے سیل ٹوٹتے ہیں، دوبارہ ریپروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بریک ہوتے ہیں، واپس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ذرا سا چوٹ لگتی ہے، سیل بریک ہوتا ہے، دوبارہ بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو ایسی باڈی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں خلقنا الانسان کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ماں کے ووم میں بچے کی 9 مہینے ہی کیوں پرورش ہو رہی ہے؟ 9 دن بھی کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ، 9 گھنٹے بھی کر سکتے تھے، 9 ہفتے بھی 9 مہینے 36 ویکس وہ بچہ ماں کی اس میں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں کہ رحم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایسی بس میں نے بھیج دیا تمہیں دنیا میں نے تمہاری ایک چیز مجھے پتا ہے، تمہاری سائیکولوجی پتا ہے، تمہارے ویکنس پتا ہے، تمہاری اسٹرینتھ پتا ہے، جتنے بھی بلین ٹریلین لوگ ہیں ان سب کا مجھے پتا ہے. میں تو پتا گرتا اس کے بارے میں مجھے پتا ہے، تمہارے بارے میں کیسے نہیں مجھے پتا ہوگا کہ آج تمہارا دل کیوں اداس تھا، کس نے تمہیں دھوکہ دے دیا ہے، کس نے تمہارا حق کھا لیا ہے، کس نے تمہیں تکلیف دے دی ہے. لیکن بس دنیا میں بیٹھے ہوئے نا، یہ سامنے آپ کے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اب یہ آیت نا چونکہ یہ قرآن کا دل ہے، ٹھیک ہے، دس سورہ از ہارٹ آف قرآن. تو میں سورہ رحمان کو میں سورہ رحمان کو 3 صورتوں سے ریلیٹ کرتی ہوں. 3 صورتوں سے اس لیے کہ ہمیں اس میں رحمان اللہ تعالیٰ نے بہت مینشن کی ہے، لیکن وہاں پہ آپ کو لگے گا کہ رحمان جو ہے یا رحیم جو ہے اللہ تعالیٰ کا روٹ ورڈ سیم ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کیسے ہم نے دیکھنا ہے. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین کو بتایا جا رہا ہے. یاسین کا دل بہت پریشان ہو گیا ہے نا، اور یاسین کون ہے ہمیں پتہ ہے. یاسین جو ہیں وہ بہت اپسیٹ ہوئے ہیں، یاسین جو ہیں وہ دل ان کا بوجھل ہو گیا ہے. مشن کو کنٹینیو کرتے کرتے، لیگیسی لے کے چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کی، ان کو ریجیکشن اتنی آ رہی ہے، ان کو تکلیف اتنی آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، اس قرآن کی قسم جو کہ حکمت والی کتاب ہے. الرحمن علم القرآن، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بتایا اور تخلیق قرآن کی بتائی. یہاں پہ کہہ رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم. تو میں صرف اور صرف قرآن ہی دلاسا دے سکتا ہے. میں نے بنایا ہی وہ اس لیے ہے، انسان کو بعد میں لایا ہوں، پہلے قرآن لایا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے تمہارے لیے کوئی میڈیسن نہیں تیار کی تھی اور میں نے تمہیں بیماری دے دی. مجھے پتا تھا تم کن کن چیزوں سے گزرو گے، اس مشن میں تمہیں کیا کیا پرابلم آئیں گی. آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے میں نے یہ سب تیاری کی ہوئی تھی، تو تمہارے لیے نہیں تیاری کروں گا. تو سب آنسر ہیں اس قرآن میں، ڈھونڈو. یاسین والقرآن الحکیم
یہ کتاب جو بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، پوری کی پوری حکمت ہے اس میں۔ انک لمن المرسلین، کتنے لوگ آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، لیکن یو آر دا ون جس کو جو بھیجے ہوئوں میں سے ہیں، مرسلین میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔ آپ نے اتنا بڑا مشن لے لیا ہے، آپ کوئی کم آنر کی بات ہے کہ آپ اللہ کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے جمع ہو گئے، آپ اللہ کا پیغام پہنچانے کے، انک لمن المرسلین مشن پہ آپ آ گئے ہیں نا، تو آپ بالکل اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ آپ ڈاؤٹ میں نہ آئے کہ میں غلط کام تو نہیں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یا میری بات مان نہیں رہے ہیں تو میں کوئی بلا وجہ کا ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہو گیا ہوں، فنڈامنٹلسٹ ٹیررسٹ تو نہیں بن گیا ہوں، یا میں زیادہ ہی رجٹ تو نہیں ہو گیا ہوں۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تو تمہارا جو سیدھا راستہ ہے نا، یہ تم اسی راستے پر ہو۔ یہ اس راستے میں یہ تکلیفیں آتی ہیں کہ یاسین کو اٹھانا پڑتا ہے، یاسین کو بلانا پڑتا ہے، یاسین کو آواز دینی پڑتی ہے، تسلی دینی پڑتی ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، ایسا ایسا تو میں نازل کر رہا ہوں، اور عزیز ایسا زبردست زور آور جو ایک سیکنڈ میں ڈنڈے کی نوک پہ تمہیں پڑھائے، جو ڈنڈے کی نوک پہ ٹیچر سر پہ کھڑے ہوتے ہیں نا کہ کرو یہ کام، اب تمہیں چھٹی نہیں ملے گی جب تک نہیں کرو گے، وہ والی پاور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ الرحیم، اپنے زور تو دکھایا ہے اپنا کہ میں نے نازل کی ہے، بس اب یہ کتاب تنزیل کر دی ہے میں نے کتاب، لیکن رحیم، زور کے ساتھ میرا رحم بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں پڑھتا تو چلو چھوڑ دو، نہیں، صرف رحیم نہیں ہوں، عزیز بھی ہوں، عزیز پہلے ہوں پھر رحیم ہوں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تو رحیم کا جو ہے یہ کام ہے، یہ اس کو سمجھنا اس طریقے سے ہے، قرآن کا آنا یا اس مشن کو کرنا اس لیے ہے لِتُنذِرَ، یہ ایسے نہیں ہے پرپس لیس کام، یہ تم نے اگر صرف اس لیے وظیفوں کے لیے لے لیا ہے، اپنی کرامات کے لیے لے لیا ہے، لِتُنذِرَ تو ایسا نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ لِتُنذِرَ تاکہ تم انذار کرو، قومن ایسی قوم کو، ما انذر نہیں انذار کیا گیا، آباؤہم ان کے آباء و اجداد کو، فہم غافلون اور وہ غفلت میں ہیں، نہیں بتایا کسی کو، وجیہ کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا، وجیہ کو نہیں پتا تھا، سعد کو نہیں پتا تھا، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، غفلت میں زندگی گزار رہے تھے، تو تم انذار نہیں کرو گے ان لوگوں کا، ان لوگوں کو ڈراؤ گے نہیں جو تمہیں پتہ چلے گی یہ بات، ایسے بے حس انسان ہو تم، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو ایک مومن اس وقت پڑھتا ہے کہ نہیں، پڑھنے کا مقصد، قرآن نازل ہونے کا مقصد تھا وہ کیا تھا کہ یہ نہیں تھا کہ اپنے وظیفے کر لیتے، اپنے یا سلاموں پڑھ کے تو گھر میں سلامتی لے آتے، یا ودودوں پڑھ کے شوہر سے محبتیں ہو جاتی، نہیں، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ، یہاں اللہ تعالیٰ کام بتا رہے ہیں، تمہارا کام ہے انذار کرنا، اور میں نے پہلے بھی انذار کی آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی، ایک منذر ہوتا ہے جو ایک دفعہ وارن کرتا ہے، اور نذیر جو ہوتا ہے وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو جس کی پریزنس سے بھی آپ ڈر جائیں، وہ کچھ بھی نہ بولے، وہ صرف گھر میں آ کے ایسے بھی کرے نا، کھانسے بھی، تو آپ ایک دم کانشیس ہو جائیں کہ اچھا یہ آ گئے ہیں، یہ کچھ چیزوں سے روکتے ہیں، تو آپ کو ایسا انسان بننا ہے۔ قرآن ایسی ہی کتاب ہے جو لوگوں کو انذار کرتی ہے، یا آیات انذار کرتی ہیں کہ اچھا جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کاذبین کے ساتھ کیا ہوگا، دھوکہ نہیں دینا، کیونکہ قرآن میں پتہ ہے کہ دھوکہ دینے والوں کے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ انذار کرتا ہے ایک انسان کو۔ قرآن بھی نذیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نذیر ہے، نذیر مبین ہے، کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں، کھلم کھلا کرنے والے ہیں، اور ویسے بھی ان کی پریزنس ڈراتی ہے، جیسے ہی آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ایک دم خیال آتا ہے کہ اچھا وہ تمہارے پروفٹ ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، بہت سے لوگ ہیں تحقیق ان کو بڑی بات سمجھ آ گئی ہے، حق القول، حق بات ان کو سمجھ آ گئی ہے، دے آر کنونسڈ، بالکل سمجھ آ گئی ان کو کہ یہ حق بات کیا ہے، مگر اکثرہم فہم لا یؤمنون، بہت سے لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے مگر وہ کہہ رہے ہیں فہم لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بات ہی مانیں گے ہی نہیں تمہارے سامنے، تمہیں اتنا ٹارچر کریں گے، تم اپنی بات، تم ان کو بات ایسا نہیں ہے سمجھ نہیں آئی کہ تم ان کو کہو کہ نہیں میں کیسے سمجھاؤں، نہیں ایسا نہیں ہے، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، تو ان کو سمجھ آ چکی ہے مگر ڈھٹائی کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے، اپنے کسی نقصان کے پا لینے کی وجہ سے، یا حق فائدے کو اپنے فائدے کو اگنور، ان کو فائدہ جو ہے ان کا ختم ہو جائے گا، اس کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں، فہم لا یؤمنون۔ اب کیا ہوا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انا جعلنا، اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تین آڈینس ہیں اس سورہ کی، اللہ تعالیٰ کی تین آڈینس ہیں، ایک آڈینس ہے یاسین یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ آڈینس ہے، دوسری آڈینس ہے ہر وہ شخص جو مشن پر ہے، یا ہر وہ مومن یا ہر وہ مسلمان جو کہ شاید مشن پہ تو اس سورہ کو پڑھنے کے بعد مشن پر آ جائے، تیسری آڈینس ہے مشرکین مکہ، ٹھیک ہے، اس سورہ کی تین آڈینسز ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تین لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ انا جعلنا، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک واقعہ بتا رہے ہیں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، چاہے میرے پاس تیاری تو نہیں میں نے کی ہوئی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ابھی، لیکن میں آپ کو صرف ایک کانسیپٹ دینا چاہ رہی ہوں رحمان کا،
کہ آپ کو سورہ رحمان سے اس سے کیسے کنیکٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگ تھوڑا لیول بڑھائیں اپنے سمجھنے کا، سیکھنے کا، چیزوں کا لیول بڑھائیں، اور جیسے آپ اپنے آپ کو لیول بڑھائیں گے نا آپ کر لیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری صورتیں دے دی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ایک بس ضمیر کون، یہ ابھی اس سورہ میں ہی بتائیں گے اللہ تعالیٰ کہ کافی ہوتا ہے کہ انسان کو نا سمجھ جانا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لقد حق القول علی اکثرہم، بہت سے لوگوں کو بات سمجھ آ جاتی ہے لیکن کیا ہے فہم لا یؤمنون، تمہیں ایسا لگے گا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ تمہیں ٹارچر کریں گے. انا جعلنا فی اعناقہم، تو ہم نے کیا کیا ہے ان کے کالر پہنا دیے. کالر مطلب یہ کہ ان کی جو کتا ہوتا ہے نا، کتا اگر آپ نے دیکھا ہو پیٹ اینیملز میں، ویسے تو شیر بلی سب کے وہ ایک لگاتے ہیں، لیکن کتا اس لیے کہ وہ ذرا ڈینجرس اینیمل ہوتا ہے، تو اس کے نا پٹا بندھا ہوا ہوتا ہے، کالر ہوتا ہے اس کے. تو یا پھر کسی مریض کو دیکھ لیں جس کی گردن میں کوئی اسپرین آ گیا ہو یا گردن میں کوئی اس کا کوئی تکلیف ہو، تو اس کو بھی جب ڈاکٹر کالر پہناتے ہیں نا، وہ ذہن میں لے کر آئے کہ وہ کالر پہنا ہوا ہے ایک شخص نے. اب اس شخص نے جب کالر پہنا ہوا ہے نا، تو وہ نیچے کیسے دیکھے گا؟ اکڑ کے دیکھے گا، وہ نیچے جھک کے نہیں دیکھے گا. جیسے آپ ابھی سب گردن نیچی کر سکتے ہیں نا، اور آپ جھک سکتے ہیں فوراً، جیسی کوئی کہ بیٹا یہ کھاؤ گے تو آپ کہیں گے ہاں، تو آپ کی گردن جیسے ہلے گی نا، وہ کالر پہننے والی شخص کی گردن نہیں ہلے گی. اور آپ اس کی پریکٹس ابھی کریں تاکہ آپ کو فیل ہو کہ کیسے. اب آپ اپنا ہاتھ گردن پہ رکھیں اور اس کو پریس کریں، یعنی کہ اپنی گردن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور پھر نیچے دیکھیں تو آپ کو پوری باڈی جھکانی پڑے گی اپنی. آپ ایزیلی نہیں جھکائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایزیلی نہیں جھکتے ہیں، کیونکہ کیا ہوا ہے، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم. اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ پٹا پہن لیا ہے، ان کے مطلب اکڑ گئے ہیں، وہ نہیں مانیں گے وہ لوگ. اگر تو وہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کا کوئی حکم آ گیا تو بس ٹھیک ہے دیکھیں گے کریں گے، اس میں کیا ہے. تو یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہم دوسروں کے بارے میں ہی نہ سوچے، سب سے پہلے تو میرے اوپر بات ہے. اور دوسرا یہ کہ دوسروں کے بارے میں اگر ہمیں کسی طرف سے کوئی ریجیکشن آ رہی ہے یا ہم ڈس اپوائنٹ ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو اکڑا دیا اللہ تعالیٰ نے. ان کو ایک ایسا کالر دے دیا ہے جس کی وجہ سے وہ حق کو بات مان ہی نہیں رہے، اکڑے ہوئے ہیں، بس نہیں ماننی ہم نے، نہیں جھکانا ہم نے اللہ کی بات پہ اپنی گردن کو. وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا ہے من بین ایدیہم ان کے سامنے، سدن ایک دیوار. ٹھیک ہے، ایک صد ہو گیا، سدا جیسے سورہ کہف میں بھی ہے نا، وہاں پہ بھی صد ہے، یہاں پہ بھی صد ہے. صدن ہم نے ایک ان کے سامنے ایسی دیوار بنا دی ہے. ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے. اب آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے اگر دیوار ہے تو آپ اس دیوار کو کراس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اب آپ کے پیچھے اگر کوئی دیوار ہے تو آپ دیکھیں آپ اس کو کراس کر سکتے ہیں؟ تو آپ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ایسی دیوار آگے بنا دی ہے، پیچھے بنا دی ہے، کہ انہوں نے بس اس میں اپنے آپ کو قید کر لیے، کراس ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اس دیوار کو. جتنے وہ دین پر ہیں بس اتنے پہ ہی رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ہمارے روزے ہو رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، ہم صبح نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہم کسی کا حق تو نہیں کھا رہے نا، ہم کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے نا، الحمدللہ ہم بس کے ساتھ بڑے اچھے ہیں. نہیں کرنا ہمیں مشن پہ کام، ہمیں نہیں دین کا کوئی کام کرنا، یا ہمیں کوئی اپنے اوپر ایسی مشقت نہیں لینی جو کہ لوگوں کو ملتی ہے. تو وہ کیا ہے کہ وجعلنا من بین ایدیہم، تو ہم نے ان کو مقید کر دیا ایک جگہ پہ، جہاں پہ وہ ہے نا اب آگے پیچھے دیواریں آ گئی ہیں ان کے، اب وہ وہیں پہ ہی سمٹے ہوئے ہیں، اپنی لائف کو انہوں نے وہیں پہ قید کر لیا ہے. ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سدن فاغشیناہم، تو وہ ہر چیز کی طرف سے بلر، مطلب ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. فہم لا یبصرون، تو وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے. ان کو کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھو نکلو یہاں سے، تم یہ کام کرو، تمہیں کتنی آسانی ہوگی، چھوڑو کریئر کو، چھوڑو امریکہ آسٹریلیا جانا، تم یہیں پہ یہ کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سب کام بنا دے گا. کہہ رہے نہیں تم یہ ہماری باتیں نہ کرو، دیکھنا میں وہاں جا کے کیسے دین کا کام کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں. فاغشیناہم فہم لا یبصرون، تو ان کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا کہ آگے کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے. یا پیچھے ان کو کوئی بتاتا ہے کہ پیچھے سے اگر آپ اور مثال لیں، وہ یہ ہے کہ بھائی پیچھے پہلے لوگوں کو دیکھو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرتے تھے، دین پہ نہیں آئے، ان کا کیا انجام ہوا ہے. قرآن میں دیکھ لو قوموں کا کیا انجام ہوا ہے، دنیا میں دیکھ لو کیا انجام ہوا ہے. ایک ایک شخص کے بارے میں اپنے پولیٹیشنز کو دیکھ لو، ان کی کیا عزت افزائی ہوئی ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، ان کو اللہ دنیا نے کیسے رسوا کی ہے. تو یہ سب دنیا کا مقصد نہیں، یہ سب چیزیں دکھاتے ہیں ہم اپنے پاس، یعنی کہ فیوچر اور پاس دونوں کی بات ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بہت ساری چیزوں سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. جب ہم سورہ یاسین ان ڈیپتھ کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، جو ہم ٹریننگ سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ساتھ آگے کر دیں یہ آیت. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سورہ البقرہ والا مزاج، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تم ان کو بتائے جاؤ، لتنذرا کرے چلے جاؤ، لیکن کیا ہے کہ ان کے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. آپ کے سامنے آیات ہیں یہاں پہ، ساتھ ہیں ہم وہاں پہ یا نہیں ہیں؟ اچھا امن آ چکے ہیں، چلیں اس کو انشاءاللہ ہم پھر کبھی کریں گے. امن جو ہیں وہ آیات سورہ رحمان کی دیکھیں گے. سورہ رحمان کی کہ اس میں جو آیت جس سے میں ریلیٹ کرنا چاہ رہی تھی، چلیں آپ خود بھی غور و فکر کریں.
آپ کے سامنے لگا تو لیا ہے، آیت نمبر ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم۔ اچھا آگے بھی رحمان کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی کل اس کو ٹچ کر لیں ہم تھوڑا سا۔ تو یہاں پہ الرحمن جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا کہ کون ڈرے گا، خشی الرحمن، اللہ تعالیٰ نے کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا یہاں پہ اپنے لیے، یاسین کے بعد الرحمن جو استعمال کی ہے نا، اور طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وہاں پہ جو استعمال کیا ہے انا اللہ اور رب استعمال کی ہے۔ تو یہ نا کنیکشن اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا کہ کیسے ان کنیکشنز کو دیکھنا ہے، تو ہمیں نا ہم پھر کنیکٹ کرنے لگیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری مثالیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں دی ہیں اس طریقے سے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ امن چونکہ آ چکے ہیں، میں نے دیکھا نہیں تھا، امن آپ کریں گے اپنی تفسیر یہاں پہ، ریڈی ہیں آپ؟ مجھے اگر آپ میں سے کوئی انفارم کر دیتا نا کہ امن آ گئے، میں نے دیکھی نہیں اسکرین، تو میں نے ابھی دیکھا ہے امن موجود ہے یہاں پہ۔ تو جی جو بالکل ایڈ پہلی کریے۔ آیت تھی مطلب کہ جو آسمان اور زمین کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ایک ہم یہ بھی لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی پلرز کے، مطلب کہ بغیر کسی سہارے کے آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور زمین بھی جس طرح کہہ لیں خلا میں معلق کی ہے، کہہ لیں ایک قسم کی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سہارے کے کیا ہوا ہے۔ تو وہ بھی ایک چیز کہہ لیں ہمارے پاس نشانی ہے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے اندر سورہ رحمان کے اندر جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ چیز بنائی ہے، لیکن آج کل کے دور میں جو سائنسی ایجادات ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا، وہ اس طریقے کی ہیں نہیں ہے کہ مطلب کہ ان کو کوئی نہ کوئی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب کہ وہ کسی نہ کسی فیکٹس اور کسی نہ کسی تھیوری کے اوپر بیس ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کچھ اس طریقے سے کوئی کہہ لے تھیوری وغیرہ ایگزسٹ کرتی نہیں ہے، کہنا چاہیے، اور جس کے بارے میں سائنس بھی ابھی تک حیران و پریشان ہے۔ تو یہ تو آسمان اور جو ہے زمین کے حساب سے جو آیت تھی پہلی، اس کے حوالے سے تھی کہ بھئی کس طریقے سے، کس طرح پریسائزلی جو ہے یہ آسمان اور زمین ہنگے بنے ہوئے کھڑے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور وہ ایک بیلنس ہے جسٹس کی طرح سے، کہ مطلب کہ جس طرح میزان قائم ہوتا ہے سیدھا کر کے جسٹس، تو اس طریقے سے یہ بھی بیلنسڈ ہیں، اور ان کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا ڈیفیکٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو اس کے بعد جو دوسری ہے کہ بھئی تو اس طرح تم بھی جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے جسٹس وغیرہ کے اندر جو ہے میزان قائم کرو ایک دوسرے کے درمیان، جو ہے کہنے کے فیصلہ کرنے کے لیے۔ میرے خیال سے جو امن نے پریکٹس کی ہوگی تو وہ تھوڑا اور ایڈ کر دیں گے، مجھے جو ذہن میں آیا وہ ابھی تک یہی تھا۔ امن کہاں پر ہے؟ امن ہے یہاں پہ موجود، مگر یا تو باقی کو نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے یا پیچھے جی شور میری ہے۔ آواز آ رہی؟ جی امن آپ کنٹینیو کریں گے، اپنا شروع کریں گے اپنا پارٹ۔ جی میں آیات کی تلاوت کر دیتا ہوں اور پھر اس کی تشریح کر دیتا ہوں آگے جو اس کا تفسیر کی گئی۔ جی چلیں ٹھیک ہے۔ تو جو فرسٹ آیت تھی وہ یہ تھی کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، کہ اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی۔ تو اس میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اب جیسے پلرز ہوتے ہیں ان میں ہمارے پاس ہوتے ہیں ستون لگے ہوتے ہیں، اور جب کوئی چھت ہم نے ڈالنی ہوتی ہے تو ہم ستونوں پہ ڈالتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ سبحان اللہ اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جو آسمان ہے اور اتنی بڑی، مطلب دنیا کا سب سے بڑا اگر ہم نے روف ٹاپ کہنا ہو تو وہ آسمان ہی ہے نا، مطلب آسمان ایک ایسی چھت ہے جو بغیر ستونوں کے ہے۔ تو اس میں یہ جو پوری سورہ ہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں بیان فرمایا، اور یہ کفار کے اوپر مطلب یہ مکی صورت ہے، تو یہ جب نازل ہوئی تھی تو
یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی نعمت بیان کرنے کے لیے ہوئی تھی کہ کفار کو بتایا جائے کہ جو اللہ کی ذات ہے وہ کتنی بلند ہے، اور جس طرح وہ لوگوں کو اپنے وسیلے بنا کے اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، تو ان کو یہ دعوت دی جائے کہ اللہ کی ذات ہی اتنی بڑی ہے کہ ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ آسمان جو اتنی بڑی چھت ہے، دنیا کی مطلب کائنات کی سب سے بڑی چھتوں میں سے ایک چھت ہوگی، اس کو بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا، اور اس میں کوئی ستون بھی نہیں لگایا، کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے، اور پھر بھی وہ ایسے گرے ہیں۔ مطلب ہمیں آج تک یہ گمان نہیں آیا کہ جو آسمان ہے وہ ہم پہ گر پڑے گا، حالانکہ آسمان اتنا بڑا ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی یہ خوف نہیں آیا کہ ہم پہ گر پڑے گا، ہمیں اتنا بھروسہ ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ستون کے اتنے بڑے آسمان کو ہمارے اوپر کھڑا کر دیا۔ یہ ہوگی پہلی آیت۔ دوسری آیت ہے اللہ تطغوا فی المیزان، کہ رحمان نے مطلب اس میں یہی بتایا گیا کہ نہ تم خلل ڈالو، زیادتی کرو میزان میں۔ تو یہ بالکل یہ وہی بات آ گئی نا کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کا اگزامپل دے رہے ہیں پہلے، اور پھر بتا رہے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکھی کے برابر بھی تم وہ ایک مکھی کی مثال دی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مکھی کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہمیں کہ یہ پریکٹیکل میں نے کیا ہے، اور پھر تم آگے، چونکہ ہم اسی کی کریشن ہے، تو ہمارے اندر بھی وہی صفات ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سخی ہے، تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، تو سخاوت اور غنا ہم میں ڈالی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رحیم ہے، تو یہاں پہ رحمت اور جو والدین کی رحمت ہوتی ہے اور بہن بھائی کی رحمت ہوتی ہے، تو انسان بھی اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ہم اس میں آگے بڑھیں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے میزان کھڑا کیا اور انصاف قائم کیا، تو تم بھی دنیا میں انصاف قائم کرو۔ بہت بڑی مثال ہے، مطلب اتنی بڑی مثال کو، مطلب یہ ایک چھوٹا سا اصول ہے جو ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ہم ان کو پکڑ لیں تو ہماری بہت سی جو مسائل ہیں اور جو لاء کے مسئلے ہوتے ہیں وہ سارے اس سے ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت میں ہے کہ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، کہ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ تو اس میں وہی بات آ گئی کہ اس میں جو تجارت کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے تول میں اور برابری کا کرنا ہے۔ تو اس میں یہ تو ایک سطحی بات ہو گئی نا، اس میں ایک دوسری بات بھی ہے، پہلو بھی ہے کہ اگر تم کسی کی ناپ تول میں کمی کرو گے تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ مطلب تم نیچر کے خلاف جا رہے ہو، تو نیچر کے خلاف جا رہے ہو، اس کی ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے اوپر دے دی کہ جیسے آسمان ہے، تم اس آسمان کے نیچے ہو، مطلب ہم ایک کریشن ہے جو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس سے ہمیں کافی فائدے ہوتے ہیں۔ تو اگر آسمان اتنی بڑی مثال ہے جو میزان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اگر تم ناپ تول میں کمی کر کے تم سوچ رہے ہو کہ تمہارا بھلا ہو جائے گا، تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میزان کو فالو کرتے ہوئے آسمان سٹیبل رہ سکتا ہے تو تم کیوں نہیں رہ سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے، اور اس سے ہمیں کافی کچھ سیکھنا چاہیے۔ اور جو آخری آیت ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کل اسی پہ میرے ٹیچر تھے، وہ بات کر رہے تھے ہم قرآن کلاس میں کہ تخلیق انسانی کیسے ہوئی۔ تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ آسمان ہزاروں سال پہلے جب زمین ایک جو یہ ارض تھا، یہ مولٹن لاوا کی شکل میں تھا نا، مطلب یہاں پہ کوئی مخلوق نہیں تھی، کوئی نباتات نہیں تھے، صرف مولٹن تھا اور آگ ہوتی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ پانی آتا گیا، اس کو ٹھنڈا کرتا گیا،
اور سینکڑوں ہزاروں سال تک پانی کے کبھی گھڑے بنتے رہے، پھر پانی ڈپازٹ ہو جاتا تھا کہیں پہ، اس سے کائی بنی، اس سے پھر ٹیمپریچر ڈاؤن ہوا. تو اس طرح سے ہمارے لیے زمین پہ بنائی گئی ہے اور اس پہ پھر مخلوق پیدا ہوئی. تو ہماری بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا ہے. ایک جان مطلب نفسیوں واحدہ، وہ ہاں بالکل سورہ ناس کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ ایک نفس سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا. تو یونی سیلولر آرگنزم. تو آپ دیکھ لیں کائنات میں، جیسے ہم نے بتایا کہ زمین پہلے کیا تھی، لاوا تھا نا، اس کے بعد وہ ٹھنڈا ہوتا گیا، پانی آتا گیا، اس میں کائی جمی، پھر وہ جو مٹی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے مٹی کے مختلف الفاظ قرآن میں بیان کیا ہے، کھنکھناتی مٹی، سلسال، اور بھی بہت سارے نام ہیں. تو وہ مختلف مٹیوں کے ساتھ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے جان دی. تو وہ ایک سیل سے پوری کائنات پھر آگے ہزاروں سال کا سفر طے کرتے کرتے پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے وجود دیا. تو ایک چھوٹی سی آیت کہ والارض وضعها للانام کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اپنی نعمت بیان کر دی کہ ہم نے مخلوق کے لیے زمین کو بچھا دیا. تو اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ ان آیات کا مقصد بھی یہی تھا کفار کے لیے کہ، اور ہمارے لیے بھی، کہ جو ہم آج کل لوگوں سے امیدیں مان لیتے ہیں اور ان کو سمجھنے لگ پڑ جاتے ہیں کچھ. تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین ہمارے لیے وسیع کر دی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ ایک مختصر سی تفسیر تھی جو میں نے بیان کی. اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. اور نہ معاف کریں، سرٹیفکیٹ نہ ملے آپ کو معافی کا، پھر اس میں غلطی کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ پھر اللہ ہے نا. جی یہی اس طرف یہ اللہ تعالیٰ، آپ نے بالکل صحیح بولا ہے، اللہ تعالیٰ ہیں جو کہ معاف کرنے والے ہیں. اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ بڑی اچھے سے ایکسپلین کیا آپ نے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم سے کمی بیشی ہو سکتی ہے، ہم زیادہ اچھے سے نہ ایکسپلین کر پائیں، ہم رحمان کو انٹروڈیوس نہ کروا پائیں ہوں اس آیت کے تھرو، یا ہم جو ہیں وہ جو اس کا مقصد تھا وہ ہم نہ کروا پائیں ہوں. لیکن جو اتنا بھی کرا پائے ہیں الحمدللہ، وہ اگر ایفرٹ کے ساتھ تھا اور اگر ریفرنسز کے ساتھ تھا اور آپ نے اس کے لیے ٹائم نکالا اور تیاری کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ تمہاری صرف صحیح دیکھی جائے گی، وہی دیکھا. جی علی بولیے. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میم میں نا ادھر نا ایک چیز ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ رحمان کا جو ریلیشن شپ ہے پروٹیکشن، مطلب پروٹیکٹ کرتا ہے چیزوں کو، ٹھیک ہے. اس کو نا ہم علم کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، جیسے الرحمن علم القرآن. اب جو پروٹیکشن اللہ کر رہا ہے نا، سب سے زیادہ پروٹیکشن جو ہمیں دے رہا ہے اللہ، ہمیں علم دے رہا ہے، ٹھیک ہے. سب سے بڑی پروٹیکشن یہی ہے ہماری، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر ہم پروٹیکشن کا ریلیشن دیکھتے ہیں نا علم کے ساتھ، ایسے ہی ہمیں دیکھنا پڑے گا خلق کا، کریٹر کا، جو کریٹر ہے اس کو دیکھنا پڑے گا بیان کے ساتھ. خلق الانسان علمہ البیان. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کمیونیکیشن کا ذکر آیا ہے ادھر، کیسے انسان کمیونیکیٹ کرتا ہے، اس کے پاس نالج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کس طریقے سے وہ کمیونیکیٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور میری نگاہ میں نا یہ جو فرسٹ 4 آیا ہے نا الرحمن، سورہ رحمان کی، اس میں سارا کچھ آ گیا. کیونکہ نا آگے جیسے جیسے سورہ بڑھ رہی ہے نا، اس پہ کریشن کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور نالج کا ذکر آ رہا ہے. جب تک نالج نہیں ہوگا، اب جو آپ دیکھ رہے ہیں نا الشمس والقمر، ٹھیک ہے، نجم، شجر، سارا اس میں نا کریشن آ رہا ہے، کریشن کا ذکر آ رہا ہے اور علم کا ذکر آ رہا ہے. بالکل بہت اچھے سے ریلیٹ کیا ہے علی نے کہ علم جو پروٹیکٹ کرتا ہے انسان کو، اور وہ علم جو ہے نا ضروری نہیں کتابوں سے ملے. اللہ تعالیٰ نے کتابیں بتائی ہیں یہاں پہ کہ آیت سورہ شورا کی آیت نمبر 6 میں دیکھو، میں تمہیں بتاتا ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دیکھو آسمان کو، دیکھو زمین کو، شجر کو دیکھو، بیلوں کو دیکھو. یہ اللہ تعالیٰ نے قمر، شمس، اس لیے صحیح بولا علی نے کہ یہ علم جو ہے یہ ہمیں، وہ پہلی جو 4 آیتیں نا ظاہر میں ابھی اسی پہ اٹکی ہوں، جو میری اپنی ایکسپلینیشن چل رہی ہے الرحمن کی. اور علامہ البیان پہ تو میں آئی بھی نہیں ہوں، جو کہ میں چاہ رہی ہوں آپ لوگ فارملی سیکھیں کہ علامہ البیان کیا ہے، کیونکہ وہ اگر وہ بھی میزان پہ نہیں اترا نا ہمارا،
ہو یہی رہا ہے نا کہ ابھی تو ہم یہ سورہ رحمان جو میں سمجھ رہی ہوں یہ ہے کہ فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو مینڈ دا ڈیمیج ڈن، جو ہمارے آلریڈی ڈیمیج ہو چکا ہے، ہمیں جو رحمان سے دور کر دیا گیا ہے، ہمیں اللہ سے دور کر دیا گیا ہے، دین سے دور کر دیا گیا ہے، ٹیررسٹ اور فنڈامنٹلسٹ اور 9/11 ہمارے ذہنوں سے نہیں نکل پا رہا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہوئے فیئر میں آ جاتے ہیں، لاٹھی سوٹے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور پولیس آ جاتی ہے اور حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہم لوگ، تو ریلیاں نکالتے ہیں تو ہمیں مارا جاتا ہے، وہ کنٹینرز اڑا دیے جاتے ہیں، ہم اس لو سائیکولوجی سے یا لو سیلف اسٹیم سے نکل ہی نہیں پا رہے۔ تو فرسٹ وی ہیو ٹو مینڈ دا ڈیمیج ڈن۔ سورہ رحمان میں اسی چکر میں خود بھی میں نے شروع کر دیا آپ لوگوں کے ساتھ، اور میں علامہ البیان پہ آنا چاہ رہی ہوں کہ علامہ البیان کے جو نئے نئے مسلمان ہیں نا، ان کو اسلام سکھانا بڑا آسان ہے، وہ خود آتے ہیں اسلام کی طرف کیونکہ ان کو وہ رحمان سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں قرآن اور اسلام جو سکھایا جا چکا ہے نا، گھروں میں بچوں کو قرآن کے لفظ سے ڈر لگتا ہے، مجھے نہیں سیکھنا، صاف کہتے ہیں نہیں قرآن نہیں، آپ کچھ اور سکھا دیں، آپ کچھ اور کر لیں، آپ پینٹنگ کروا دیں، یہ کر دیں۔ یہاں لوگ ججمنٹل ہوتے ہیں نا، اس لیے لوگ بھاگ رہے ہیں، کیونکہ لوگ ججمنٹل ہو رہے ہیں، سکھانے والے ججمنٹل ہو رہے ہیں۔ انسانوں کا جیسا دل نہیں ہے، جذبات نہیں ہے، خواہشات نہیں ہیں، دوپٹہ نہیں پہنا تو جہنم کے پلاٹ کی فائل میری ہے، میں نے کوئی کام نہیں کیا تو میں جو گناہ مومن رہی نہیں، میں تو یا تو کافر ہو گئی یا میں منافق۔ تو یہ جو ججمنٹل ہے نا، اس کی وجہ سے جو ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ ایسا کام ہے جو انبیاؤں کی میراث ہے، لیکن ہم ذرا سا اگر ہم اس پہ میزان کر دیں گے نا آگے پیچھے، تو علامہ البیان میں ہم نے اگر کیا کیا، اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علامہ البیان میں بھی جو ہے نا، علامہ البیان کو بھی میزان کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تمہارے ایک بولے ہوئے لفظ سے وہ بچہ یا وہ بڑا یا وہ لڑکی یا وہ لڑکا اوفینڈ ہو سکتا ہے یا انووک ہو سکتا ہے، وہ آ سکتا ہے دین پہ۔ تو اتنا ضروری ہے الرحمن کو سمجھنا۔ میں اس پہ جتنا مجھے ٹائم لگے گا میں وہ کرواؤں گی، ٹھیک ہے؟ وہ کورس پورا کورس تو نہیں ہے، وہ ایک سیشن ہے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم علامہ البیان کیسے کریں۔ یہاں پہ جو ابھی جی میم بولیے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو رحمان کی سب سے بڑی جو وہ لگتی ہے نا مجھے، وہ پروٹیکشن ہی ہے، اور پروٹیکشن علم کے بغیر نہیں مل سکتی ہمیں کسی بھی چیز سے۔ لیکن نا یہ جو تیسری اور چوتھی آیا نا، یہ اس نے تھوڑا سا مجھے سوچ میں ڈالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کریٹر کا تعلق نا کمیونیکیشن کے ساتھ کیوں کیا ہے۔ شاید یہ ہوگا کہ جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تھی نا، اس وقت بھی اللہ نے ان کو جو چیزیں سکھائی تھی، انہوں نے بھی کمیونیکیٹ ہی کیا تھا فرشتوں کے ساتھ۔ یہ ہو سکتا ہے شاید۔ تو حدیث کے اندر جو ریفرنس ڈیٹیل آتی ہے نا، وہ یہی آتی ہے نا کہ حضرت آدم کو ساری نالج دی گئی تھی شروع میں بنانے کے ساتھ ہی، تو علم وہاں پہ بھی دیا گیا تھا، مطلب انہیں نام سکھائے گئے تھے، جو ہمارے پاس حدیث کے ذریعے آتا ہے ڈیٹا کہ انہیں نام سکھائے گئے تھے ساری چیزوں کے، بتایا گیا تھا انہیں حضرت آدم کو، تو وہاں پہ بھی علم دیا گیا تھا۔ تو اس کو تھوڑا اور میں بھی کریکٹ کر دیں گی۔ نہیں دیکھیں، علم کی بات نہیں ہوئی، بیان کی بات۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے میں نے علمہ العلم کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علمہ القرآن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی بات ختم کر دی نا، پھر کریشن بنائے ہیں اور انسان کو بتایا ہے کہ خلق الانسان، اس کے لیے پہلے قرآن ہوا، تو قرآن کے بعد تخلیق کیا گیا جو ہے وہ، جیسے فار ایگزامپل کسی کی شادی ہوتی ہے نا، تو پہلے اس کے لیے وہ پریپیئر کرتا ہے، وہ نوکری کرتا ہے لڑکا، پھر کمرہ سیٹ کرتا ہے، اس کے پاس سب چیزیں ہوں گی تو پھر وہ شادی کرے گا نا۔ یا وہ لڑکی لے آتا ہے اور پھر کہتا ہے وہ میں نے تو بھی نوکری کرنی، میں تو بھی میٹرک ایگزام نہیں دیا، یا میں تو ابھی کمرہ ہی نہیں ہے، ہم کہیں سڑک پہ سو جائیں، ہم ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو جب آپ کوئی پلان پھر آپ پروپوز کرتے ہیں کسی کو، تو وہ لڑکی والے کہتے ہیں اچھا ہاں یہ لڑکی کا سٹینڈرڈ ہے، یہ ہے چیز، اس کے اکارڈنگلی ہم نے رشتہ ہاں یا نہ کرنا ہے، تبھی وہ ایک کرائٹیریا بناتے ہیں، اور تبھی آپ بھی کرائٹیریا بناتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے تو لڑکی کا اپنا گھر ہے۔ یہ اس لیے بتا رہی ہوں میں کہ ہم الرحمن کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خلق علم القرآن، پہلے میں نے قرآن بنایا ہے، قرآن پہلے بنا ہے، خلق الانسان بعد میں ہوا ہے، اور پھر علمہ البیان۔ تو بیان کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بولنا، یہ جو بولنا ہے نا، یہ جانوروں کو نہیں دیا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تم لوگوں کو بچوں کو، بڑوں کو قرآن بہت غلط اینگل سے تم پکڑا دو گے، لوگوں کو قرآن بتاؤ گے، ضرور بتاؤ گے، رحمان بتاؤ گے، الرحمن الحمدللہ رب العالمین کی بڑی بڑی تشریحات کرو گے، البقرہ سمجھا دو گے لوگوں کو۔ سورہ البقرہ شیطان سے دور کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے گھر میں۔ اس کو ہم نے جادوئی کانسیپٹ سے سمجھنا شروع کر دیا نا، کہ کوئی جادو ہوگا، کوئی ایسی چیز ہوگی جو کہ گھر میں شیطان نہیں آئیں گے، نہیں، کیونکہ وہ آپ کے وہاں پہ سارے کے سارے لاز ہیں، البقرہ میں اتنے لاز ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، شیطان پھوٹ ڈلواتا ہے، شیطان خرابیاں پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیطان بھاگ جائے گا، یعنی کہ خرابیاں پیدا ہی نہیں ہوں گی گھر میں۔ سارے کے سارے لاز ہیں البقرہ میں، میجورٹی لاز جو سوشل
آپ کے اس سے فائنینس سے اور آپ کی سوسائٹی سے بلونگ کرتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں، وہ البقرہ میں ہیں۔ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی شیطان بھاگ جائے گا، تو ہمیں ایسا لگتا ہے شیطان کہیں دروازے سے بھاگ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اگر اینگل البقرہ کا لوگوں کو بتا دیں گے کہ یہ کیوں یہ حدیث بتائی، کیوں اس کو نور کہا گیا، آخری 2 آیات کو ہیں ان کو رات کو سونے سے پہلے کیوں کہا گیا پڑھنے کے لیے، تو یہ اینگل ہے جو کہ بیان کرنا ہے، یہ بیان ہی تو نہیں کیا جا رہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بہترین بیان تھا کہ وہ مختصر الفاظ میں بیان کر دیتے تھے، سمجھنے والے سمجھ جاتے تھے۔ البقرہ کسی کو 8 سال لگے سمجھنے میں، کسی صحابی کو اسی دور میں رہتے ہوئے، کسی کو 2 دن لگے، کسی کو 1 گھنٹہ نہیں لگا، کوئی سورہ طٰہٰ پہ روتا ہوا آ گیا کہ میں ایمان لے آیا، کوئی سورہ رحمان جو ہے وہ شیئر کیا تھا نا آپ کے ساتھ گروپ میں بھی، اور اس میں بھی دیکھا تھا ہم نے کہ وہ وہاں پہ پڑھ رہے تھے اور ان پہ اٹیک ہو گیا تھا۔ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے اس لیے اللہ تعالیٰ حدیثوں کے تھرو، قرآن کے تھرو بتا رہے ہیں کہ علمہ البیان سمجھ آ جائے۔ علمہ البیان جو ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، یہ سب ہم نے پڑھ لیا۔ آج جو آیات ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگ غور فکر کریں، پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ میں تو علمہ البیان سے آگے جاؤں گی تاکہ آپ کو شجر بھی تبھی سمجھ آئے گا، تبھی آپ کو شمس سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے؟ ورنہ تفسیر کرنا اور رفع المیزان جو ہے، رفع سما جو ہے وہ آپ کو پھر ویسے سمجھ نہیں آئے گا۔ تو I have to mend the damage first. This is my purpose کہ آپ لوگوں کو اس طرف لے کر آئے، رحمان کی طرف۔ رفع ہے جو ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ زمین کی طرح ہی آسمان نیچے تھا، اس کو میں نے اوپر اٹھایا ہے، زمین کو نہیں اٹھایا ہے۔ دونوں نیچے بیٹھنے والی مخلوقات میں سے ہیں، دونوں نیچے۔ ایسی آسمان ایسا نہیں ہے کہ وہ بس پیدا ہی اس لیے ہوا تھا اوپر جانے کے لیے، یعنی کہ تکبر کی نفی اس پوری آیت میں جب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، میں نے اس کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ رفع کا مطلب ہے اٹھایا ہوا، جیسے اس کی مثال ایسے لے کے شادی میں جب دلہا آ رہا ہوتا ہے نا، تو لڑکیاں جب آ رہی ہوتی ہیں، انٹرنس دے رہی ہوتی ہیں اپنی، تو ان کے اوپر سر پہ دوپٹہ پکڑا ہوا ہوتا ہے لڑکیوں نے، مہندی میں، شادیوں میں، اور وہ لڑکیوں نے وہ دوپٹہ جو ہے نا ایک ایک کونے سے پکڑا ہوا ہوتا ہے، وہ لڑکی کے اوپر رفع ہوا ہوتا ہے۔ وہ دوپٹہ نیچے پڑی ہوئی چیز تھی، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ دوپٹہ نیچے گر جائے گا۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ وہ جو لڑکیاں اوپر سے دوپٹے کے سائے میں آ رہی ہوتی ہیں، انٹرنس دے رہی ہوتی ہیں، وہ کسی نے پکڑا ہوا ہوتا ہے، تبھی وہ اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں؟ آپ لوگوں کو کیسے دیکھنا ہے اس آیت کو؟ یس میم آ رہی ہے، وہ کور کیا ہوتا ہے نا اوپر سے، تانا ہوا ہوتا ہے۔ جی بالکل، تانا ہوا ہوتا ہے، ایک ایک کونا پکڑا ہوا ہوتا ہے سب نے نا۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اب آپ نے دیکھنا کیسے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آسمان جو تھا نا، یہ اس کی کریشن میں یہ تھا کہ یہ نیچے پڑا رہتا، اوپر اٹھا ہوا ہے، تو اس کی بھی تکبر کی نفی ہے کہ آسمان کو اونچی چیز نہ سمجھ لینا کہ تم گردن اٹھا کے اس کو دیکھتے ہو تو ایک بڑی اونچی چیز ہے، بلکہ کیا ہے، یہ ایسی چیز تھی جس کو میں نے رفعہا کر دیا ہے، میں نے اس کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ جیسے عورت لڑکی کی جب رخصتی ہو رہی ہوتی ہے، قرآن پاک جب اس کے مصحف سر پہ رکھا جاتا ہے تو وہ لڑکا بھائی نے پکڑا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ اوپر ہوتا ہے، اگر وہ ہاتھ ہٹا دے تو قرآن پاک اوپر نہیں رہے گا، ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر میں اٹھا کے نہ رکھوں تو یہ نیچے گر جائے۔ تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے تمہیں کوئی ستون نظر آتے ہیں؟ تو اگر آتے نظر تو تمہیں کتنی ڈسٹریکشن ہوتی نا، تمہیں کتنی پرابلم ہوتی، یا یہ کہ تمہیں یہ لگتا کہ اس کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو بغیر سپورٹ کے اٹھا جا سکتا ہے، بغیر سپورٹ کے اللہ تعالیٰ کوئی کام کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بالکل زمین کے ہی لیول کی چیز تھی یہ، بغیر سپورٹ کے میں نے اس کو اوپر کر دیا۔ ایک چیز نیچے ہے، ایک چیز اوپر ہے، سیم چیزیں ہیں، ایک چھت بن گئی ہے، ایک زمین بن گئی ہے۔ ایک تو یہاں سے یہ چیز سمجھیں اور اس پہ غور و فکر کریں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، میں نے آسمان کو بلند کر لیا ہے بغیر کسی ستونوں کے۔ تو اس نے بیلنس قائم کیا ہوا ہے کہ جب تم نیچے دیکھتے ہو تو تمہیں سپورٹ ملتی ہے، اوپر دیکھتے ہو تو سپورٹ ملتی ہے۔ اور وضع المیزان، اسی آسمان میں سورج بھی نکل رہا ہے، چاند بھی نکل رہا ہے، ستارے بھی نکل رہے ہیں، بادل بھی آتے ہیں، بارش بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سب اس نے بیلنس کیا ہوا ہے۔ ہی نوز، یعنی کہ اس نے وضع المیزان، تو وضع کر دیا ہے ہم نے وہاں پہ ایک میزان۔ دیکھنا کیسے ہے، کوئی سائنٹیفکلی یا ویسے، وہ سب آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں سورج چاند ہر دفعہ نکل کر آ جائیں، یا بارش ہو رہی ہے اور خشکی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز جب اپنا کام کرنا ہوتا ہے اس ٹائم کے لیے آسمان اس کو وہ پروجیکشن دیتا ہے، پروجیکشن ہوتی ہے اس چیز کی، آسمان ہی وہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زمین سے کمپیئر کریں آسمان کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، زمین کی ہی چیز تھی، اوپر اٹھا دی
تو تمہارے لیے چھت بن گئی، سیلنگ بن گئی ہے، سیل کر رہی ہے تمہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کو 7 آسمانوں پہ لے کے جائیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے ہی آسمان ایک اور کیا ہوا اوپر۔ جب تمہیں یہ لگ رہا ہے نا 7 آسمان کیسے ہوں گے، جب اس کو میں نے رفع کر دیا تو بالکل اسی پہ وہ جیسے ایک ہوتی ہے کوئی گیم ہوتی ہے، مجھے اس کا نام بھول گیا، وہ نا ایک کے اوپر ایک سٹیک ہوئی بھی ہوتی ہے، وہ سٹیک کا مطلب ہے ایک کے اوپر ایک، تو وہ بھی دوسرا آسمان بھی جو نا وہ ایسے ہی لٹک رہا ہے، تیسرا آسمان بھی ایسے ہی لٹک رہا ہے، چوتھا آسمان بھی ایسے ہی لٹک رہا ہے، پانچواں آسمان بھی ایسے ہی لٹک رہا ہے، ساتواں آسمان بھی ایسے لٹک رہا ہے، پھر میرا عرش ہے۔ تو والسماء رفعها، تو اوپر والا جو آسمان ہے وہ بھی اسی لیے لٹک رہا ہے کیونکہ یہ اس کے لیے زمین ہے، یہ والا آسمان جو ہمارا آسمان ہے وہ اس کے لیے وہ بنتا ہے، زمین بنتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک آسمان آتا ہے، پھر اس کے اوپر جو آسمان ہے وہ اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وضع المیزان، اور ہم نے وضع کر دیا ہے، بنا دیا ہے، لک الائی کر دیا ہے۔ وضع کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا فائنل لک ہونا، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے میزان بنا دیا ہے۔ میزان کا مطلب ہے کہ ایک ویئنگ اسکیل ایک ایسی چیز ہے، اس کو آپ اگر میز کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ میز جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ وضع المیزان کا مطلب ہے کہ اس میں چیزیں رکھ دی ہیں میں نے، اس کے اوپر چیزیں ہیں جو آ کے یہ آپ کے اوپر سامنے آ کر آپ دیکھ سکتے ہیں ان پہ، وہ کون کون سی چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں جو میں نے گنوا دی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو انٹرگلیکٹک اگر اس پہ کوئی ریسرچ کر رہا ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ وہ آسمان کے تھرو ہی سب کام ہو رہے ہیں، وہ کھلتی ہے آسمان کھلتا ہے، جو آپ مسجد جاتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ تعالیٰ کھول دیں ابواب رحمتک، آسمان کے جو دروازے ہیں ان میں سے کسی ایک دروازے کا نام رحمت ہے، وہ کھول دیں کیونکہ وہاں سے صرف رحمت آئے گی۔ تو یہ جو آسمان ہے یہ رفع ہوا ہوا ہے، یہ ایک میزان کی وجہ سے اس کو بنا دیا گیا ہے، اللہ تطغوا فی المیزان۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ اگر سورج چاند اور بارش اور خشکی سب کچھ سیم ٹائم پر ہونا شروع کر دے، کوئی کہے کہ نہیں مجھے آج سورج چاہیے، اور ساتھ کہ نہیں مجھے تو دل چاہ رہا ہے رات ہو جائے، اور وجیحہ بولیں کہ نہیں بارش ہونی چاہیے، اور عائشہ بولیں کہ نہیں مجھے نہیں، تو یہ آسمان کر سکتا ہے پوری چیزیں، آسمان کو وہی کام کرنے جو میزان کے لیے ہوں، جو سوٹیبل ہوں، جسے ہر انسان جو ہے فیض اٹھائے، ہر انسان کے لیے اس میں فیض ہوگا، ہر انسان اس کے اکارڈنگلی کام کرے گا، اس کے لیے ٹائم ٹیبل بن جائے گا، اس کے لیے شیڈیول بن جائے گا، وہ ہر کام اس کے اکارڈنگلی، چاہے وہ منافق ہو، مومن ہو، مشرک ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ان کو پتہ ہے دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے۔ وہ اللہ تطغوا فی المیزان، تو پھر اس میں طغا جو ہے میزان میں نہ کرو، ان چیزوں کو، ایک تو یہ کہ وہ نہ بنا لو اپنا کرتا دھرتا بنا لو، ان چیزوں پہ ریلائی کرنا نہ شروع کر دو، ایک تو یہ چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ان جو امن نے بات رکھی تھی کہ حد سے زیادہ بڑھنا، کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ بڑھنا جو ہے وہ صرف اور صرف فساد کا باعث بنتا ہے، تو آسمان جو ہے وہ تو حد سے بالکل نہیں بڑھ رہا ہے، وہ 1 انچ بھی نیچے نہیں ہو رہا ہے، 1 انچ بھی اوپر نہیں ہو رہا ہے، وہ جہاں پہ ہے وہیں پہ ہی ہے، اس کے دروازے بھی لاک کر دیے گئے ہیں، اس کا جو سورج کا آنا جانا بھی تمہارے لیے کوئی بادر، تمہیں کوئی خاص، تمہیں ایسا نہیں کرنا پڑتا کہ اس کی کوئی نیچے اوپر جیسے پردے ہم ہٹاتے ہیں آگے پیچھے پردے کرتے ہیں ہاتھ سے، وہ بھی نہیں تمہیں ایسا کرنا کہ بھئی سورج نیچے جا رہا ہے تو کوئی خاص ایفرٹ، کچھ نہیں، خود ہی جاتا ہے، خود ہی آتا ہے اپنے حساب سے، تو تم بھی اپنے حساب سے ہر کام کرو، تمہیں کیوں ہر وقت موٹیویشن ہی چاہیے ہوتی، تمہیں کیوں ہر وقت جو ہے وہ تمہارے ایمان جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جب ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ رفعہا کو، آسمان کو کیسے دیکھ رہے ہیں، تو رفعہا کا مطلب بالکل ایسا ہے کہ یہ نیچے گری ہوئی چیز تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا ہے، بس اب یہ اٹھ گئی ہے، کھڑی ہو گئی ہے۔ کھڑا بھی ویسے استعمال کیا تھا جو امن نے، یہ کھڑی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کھڑی ہوئی چیز کہتے ہیں جو زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہو، کھڑا وہی ہوتا ہے نا جیسے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے پاؤں زمین پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ کھڑی ہی نہیں ہے، اس کے ٹرانسلیشن میں کھڑا نہیں ہے، رفعہ بلند کر دیا، بلند کا مطلب ہے اس کو ہم نے ریز کر دیا، اسینڈ کر دیا، اس کا زمین سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، مطلب زمین سے کوئی سپورٹ اس کو مل ہی نہیں رہی ہے۔ تو اس کی انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم علامہ البیان سے بعد باقی کائنات پہ غور و فکر کریں گے، شجر پہ کریں گے، شمس پہ کریں گے، اور اس پہ کریں گے، نجم پہ کریں گے، کھیتی پہ کریں گے، زمین کی سب چیزوں پہ کریں گے، وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا ریلیشن جو مجھے میں نے ایک جگہ ایکسپلور میں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ ہنٹ دیا مجھے اس طریقے سے چیز کہ عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھیتی کا قرار دی نا قرآن میں، تو ہم کتنا ڈس اپوائنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور اکثر تو شروع میں جب کسی کو تفسیر کرا رہی ہوتی تھی، اب تو الحمدللہ ماشاءاللہ بچے بچیاں سب بہت سینسیبل ہو گئے، اس وقت تو بڑا جھگڑا چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا کھیتی بنا دی، اور ہمیں ہمارے ہسبینڈس کو جو ہے بول دیا کہ یعنی کہ مطلب ہمیں ایک طرح سے بڑی لو سیلف اسٹیم ان کو فیل ہوئی، اپنی لو کانفیڈنس فیل کیا انہوں نے اپنا نا،
تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس آیت کو پھر ہم کھیتی سے بھی ریلیٹ کریں گے کہ جیسے ابھی امن نے بولا کہ کتنی کتنی کریشن زمین سے اور کتنے کتنے معاملات زمین کے ہی ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، کتنی بڑی چیز ہے یہ کہ یہاں پہ کیسے کیسے تخلیقات ہو رہی ہیں، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے زمین کا ہونا، زمین کی مٹی کا ہونا، اس مٹی سے کیا کیا چیزیں گرو ہو رہی ہیں، کیا کیا چیزیں سے دبائی ہوئی ہیں، ایک معمولی چیز نہیں ہے، سائنٹیفکلی بھی دیکھ لو اور ویسے بھی دیکھ لو۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم الرحمن میں دیکھیں گے۔ پہلے علمہ البیان بہت، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے علمہ البیان ہمیں نئی ٹریننگ ہوئی بھی، ہماری بالکل بھی نہیں ہوئی بھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا کہ پڑھی اپنے رب کے نام سے، تو انہوں نے یہ کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، کنفیوز ہو گئے نا۔ ان کو پتا تھا کہ پریشر کتنا ہوتا ہے پڑھے لکھے انسان کا پڑھانے کا، یا پڑھے لکھے کوئی بھی چیز پڑھانے کا پریشر کتنا ہوتا ہے۔ اور پڑھنا جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ہم نے بس سیشن لے لیا اب ہم آگے بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ علمہ البیان میں نے کیا ہے، پریشان نہیں ہو، بتا دو گے، الٹا لفظ ہی بولو گے نا کسی کو تو میں اس کے اثرات وہ نہیں ہونے دوں گا جو تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید برے اثرات ہو جائیں، لیکن تمہیں پتا تو ہو، تو ٹریننگ تو لو تھوڑی سی کہ بولنا کیسے ہے، کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، بیان کیسے کرنا ہے، آنکھ کا اشارہ بھی کیسے کرنا ہے، سر نوٹ بھی کیسے کرنا ہے، ہر سر کو ہلانا کیسے ہے، ہاتھ کے اشارے سے کیسے بات کرنی ہے، یہ پوری کی پوری باڈی میں نے کیا کیا، علمہ البیان، بیان کرو اس سے۔ ہمارے تو ہاتھ پاؤں آنکھ ناک ہر جگہ سے ذلت حقارت ججمنٹ یہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ ہم آنکھ سے بھی ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی کو کہ دوسرا دور بیٹھا ہوا ہو، اس کو ہم علمہ البیان کیسے کر رہے ہوتے ہیں کہ تم ہو گیا، اوپر سے نیچے تک اور نیچے سے اوپر تک دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کپڑے پہنے، ایسی باڈی شیمنگ کرنا، تضحیق کرنا، یہ علمہ البیان کر رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل کیوں کرتے تھے، علمہ البیان تھا۔ صحابہ کرام اس کے بارے میں کوٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ہی واز دا موسٹ اسمائلنگ، اور ان کے اسمائلنگ فیس کیا کہ باڈی لینگویج میری طرف پوری کر لی ہے انہوں نے۔ یہ صحابہ کرام کو آنر کر رہے ہیں، صحابہ کرام اس سے بڑا فیض اٹھا رہے ہیں، محبت جاگ رہی ہے ان کی، خوش ہو رہے ہیں ایسے عالم سے کہ یہ قرآن پڑھائے گا، یہ پوری پوری باڈی میری طرف کر لیتا ہے جب میں بات کرتا ہوں ایکسکیوز می، اور وہ کہتے ہیں جی، اور وہ پوری باڈی میری طرف کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بولو سن رہا ہوں، نہیں یہ نہیں ہے، علمہ البیان پتہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو پھر الرحمن خلق الانسان علمہ البیان ریلیٹ کر پائیں گے۔ قرآن تو پھر بات کی بات ہے، آپ کو قرآن پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو لٹرلی ایک ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے لائف میں کہ قرآن آپ کو کسی کو آیت بتانی بھی نہیں پڑتی، آپ کی اپنی چلتی پھرتی ذات قرآن بنی ہوئی ہوتی ہے، آپ کی اپنی چلتی پھرتی ذات لوگوں کے لیے دعوت کا کام کر رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے بیان کرو، یہ ہے بس بیان کرنا۔ لوگوں کے بیان کرنا کیا ہوتا ہے؟ کھول دینا، اوپن کر دینا، مبین، مبین نیچے سے نکلا ہے، اور یہ یاسین میں بھی ہے نا، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آگے آیت میں آئے گا کہ یہ کتاب جو ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا ہیں، مبین بات کرتے ہیں، کھلم کھلا، ایسا نہیں ڈری چھپی۔ تو ہمیں یہ بیان کرنا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہر چیز چھپا لیتے ہیں، ہر چیز بول دیتے ہیں۔ کیا چیز چھپانی ہے، کیا چیز بیان کرنی ہے، علمہ البیان کیسے کرنا ہے، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہمیں سیکھ آ گئی نا تو آپ کو لوگوں کو کوئی آیت نہیں بتانی، آپ صرف لوگوں کے سامنے بیٹھیں گے اور لوگ آپ جیسے کھا رہے ہوں گے ویسے کھانا شروع کر دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ضروری نہیں تھی دعا گڑو ہو کے بیٹھ کے کھاتے، ان کو ضرورت نہیں تھی سیدھے ہاتھ سے کھاتے، وہ سنت اس لیے بن گئی ہے کیونکہ وہ بیان کیا انہوں نے کھانا کیسے ہے۔ تو جب انسپائر ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی سے تو وہ ویسے ہی اڈاپٹ کر لیتا ہے چیزیں۔ تو ایسے ہی بالکل ہم نے علمہ البیان سیکھنا ہے۔ تو اس پہ مجھے ٹائم تو ظاہر میں لگاؤں گی کیونکہ میں چاہ رہی ہوں، کیونکہ آپ لوگ وہ لوگ نہیں ہیں جو پڑھنے آتے ہیں نوٹس بناتے ہیں کہ ہمارا جو کل میٹرک کا اسلامت کا پیپر ہے تو ایف اے کا اسلامت کا پیپر ہے ہمیں سکھا دیں، نہیں، آپ لوگوں نے آپ لتنذر قوما آباؤہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ قوم کو جا کے سمجھاؤ جن کے گھر والوں نے نہیں سمجھایا ہے، ان کو ڈانٹ ڈانٹ کے مار مار کے سمجھایا ہے کہ تم تو جہنم میں جاؤ گے، اور تمہارے تو کوئی اللہ پوچھے گا تمہیں، اور میں تو نیک ہوں اور تم تو بد ہو، میں تو صحیح ہوں تم تو برے ہو۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے کہ لتنذر قوما، ایسے قوم کو سمجھانا ہے نا جن کو نہیں سمجھایا کسی نے، تم سمجھا دو۔ تمہیں کیا دقت پیش آ رہی ہے؟ تمہیں تمہارے ماں باپ نے سکھایا نہیں؟ ہمیں بھی ہم کسی سے انسپائر ہوئے ہیں، ہمیں بھی کسی ڈاکٹر سارم بنے یا کسی ساحل الدین کے لیکچر سن کے ہم ہوش آ گیا، یا ہمیں جو ہے نا مولانا مودودی کا کوئی لیکچر ہم نے سن لیا تھا، کوئی کتاب پڑھ لی تھی ہم نے، یا ہم نے کسی مولانا فضل الرحمان کی کوئی بات سن لی تھی، ہم بس اچھی لگی ہمیں بات، ہم نے کہا ٹھیک ہے بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں، داڑھی واڑی یہی سب کچھ، یہ چیزیں اسی سے انسپائر ہوئے نا۔ ہم اما ابا نے تو نہیں کیا ہمیں، ورنہ ہم یہاں بیٹھے ہی نہ ہوتے، ہم تو انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہوتے اپنے۔ تو آپ نے بھی وہی کام کرنا ہے، آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے لتنذر قوما، تم نے بھی ایسی قوم کو جن کے آباء و اجداد نے ان کو نہیں بتایا، فہم غافلون، اب وہ غافل رہ رہے ہیں۔
تو ذمہ داری اٹھاؤ، لوگوں کی ذمہ داری لو، لیکن علامہ البیان بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسے ایسے مدرسے ہیں، میں ابھی شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں، ٹریننگ گروپ میں شیئر کرتی ہوں، دیکھیں ویڈیوز، میں بھیجنا نہیں چاہ رہی تھی، میں نے بڑی ہلکی والی پہلے ویڈیو بھیجی تھی کہ بس 2-3 چماٹے ہی آپ دیکھ لیں، اس میں تو ڈیتھ کیسز میں باقاعدہ بچے مرے ہیں مولوی کی مار سے. تو کیونکہ علامہ البیان جو ہے نا، وہ بس یہ ہے کہ اللہ کی بات مان جاؤ، بس میں کہہ رہا ہوں تو مان جاؤ، میں کہہ رہا ہوں تو مان جاؤ. حد ہو گئی ہے کہ کہاں سے کہاں کیسے بتائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، کیسے جائیں گے، کس منہ سے جائیں گے، کیا کریں گے جا کے، کیا بتائیں گے اللہ تعالیٰ. کتنا کنونس کیا لوگوں کو شادی کے لیے، کیسے کیسے لڑکیاں پٹائی ہیں، کیسے کیسے لڑکے پٹائے ہیں، کیسے کیسے کاروبار چمکائے ہیں اپنے. لوگ کسٹمر ہیں ہماری واہ واہ کرتا تھا کہ ڈیل کرنے والا ہو تو یہ ڈیل کرنے والا ہو، دکانداری چلانے والا تو یہ، ایسے ایسے کنونس کیا اللہ تعالیٰ. ہم نے تو اپنی مطلب دوستیاں ایسے کی ہیں کہ لوگ دوستی کی ہمارے وفاداری کے چرچے، لیکن لوگوں کو نہیں دین کی طرف لا پائے. علامہ البیان بہت ضروری ہے. اس کے بعد الشمس والقمر بحسبان سمجھ آئے گا، پھر پتہ چلے گا کہ وہ کیسے بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کرنے کی قوت دی ہے. رفعہ کو کیسے وہ کیسے بتا رہے ہیں ہمیں، وہ کیسے بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت. ایک مومن نہیں کر پا رہا ہے اللہ کی قدرت بیان، الرحمن کو بیان نہیں کر پا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے ریلیٹ کریں گے. صحیح ہے. تو انشاءاللہ چونکہ آج جو تھا ہمارا ٹاپک دعا کا بھی نہیں تھا، چونکہ فاطمہ جو تھی وہ اویلیبل نہیں تھی، تو اس لیے مجھے وہ پارٹ بھی کرنا پڑا. اور دوسرا یہ کہ امن بھی تھوڑا لیٹ آئے تو ٹائم بھی زیادہ ہو گیا، اور ہو جاتا ہے زیادہ، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جتنا زیادہ ٹائم ہوتا ہے اس میں ہمیں خیر ملتی ہے، جتنا ہم کم ٹائم میں سیکھتے ہیں ہمیں اس میں خیر نہیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تنزیل العزیز الرحیم جو ہم نے کیا نا سورہ یاسین میں، اللہ تعالیٰ کیا آرام سے اتارا ہے کہ تاکہ ٹائم لگاؤ، سنو سمجھو غور کرو، بس ختم کرنے کے پیچھے نہ پڑو، بھاگو نہیں کہ سمجھ آ جائے. 2 گھنٹے لگنے پڑتے ہیں، پڑھیں گے، کیونکہ 1 گھنٹے میں بات نہیں سمجھائی جا سکتی، 10 منٹ میں بات نہیں سمجھائی جا سکتی. ہاں ان کو ضرور سمجھائی جا سکتی ہے جو سمجھے سمجھائے ہوں، ان کے ساتھ ضرور کوڈ ورڈز میں باتیں ہو سکتی ہیں، ان کے ضرور ایک آیت بتا دو وہ فوراً سمجھ جائیں گے. آپ مجھے کوئی بات ہو، آپ مجھے کہیں میم فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو میری کوئی سینس بنی ہوئی ہے، میں آپ کو بولوں آپ کی سینس بنی ہوئی ہے. جس کی سینس ہی نہیں بنی ہوئی، یا جس کو پتہ نہیں چل رہا کہ الرحمن کو کیسے ایکسپلین کرنا ہے، علامہ القرآن کو کیسے ایکسپلین کرنا ہے، تو پھر کیسے ہم جو ہیں وہ باقی نیچر اللہ کی دیکھیں گے. پھر تو ہمیں لگے گا سورج اللہ اتنی گرمی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ڈگری کا 37 ڈگری ہوا ہوا ہے، 40 ڈگری ہوا ہوا ہے، تو شمس جو ہے وہ تو ہمیں بوجھ لگے گا. قمر جو ہے وہ تو ایسا لگے گا کہ اتنی سی روشنی. سوچیں چھوٹا سا چاند چھوٹا بڑا ہو کے 14ویں کا چاند بنتا ہے، پھر اس کے بعد پورا فل مون بنتا ہے. یہ پوری القمر کی تفسیر میں ہے کہ دیکھو نا کہاں سے چاند بڑا سائز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چھوٹا لون اس میں آ جاتا ہے، ہلال کا جو اس کا سائز ہوتا ہے، دیکھیں میرے دماغ سے کیسے نکلا ہے، وہ پورا 14 دن لیتا ہے ایک اس پہ آنے کے لیے، فل مون پہ آنے کے لیے، پھر واپس چھوٹے اس پہ جاتا ہے. سلو کرتا ہے نا القمر، کہ اس بے حسبان کے ساتھ ہو رہا ہے نا وہ، کہ ایسے ہی ہو رہا ہے آربٹ میں اپنے چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی لے رہا ہے، اور خود کیسے سائز اپنا لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. پوری جب آپ تفسیر پڑھیں گے علامہ البیان، آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کیسے اسے علامہ البیان کروا رہے ہیں، کیسے گرو کرنا ہے. پھر جب گرو ہو جائیں اور پھر ایک دم ڈاؤن فال آئے تو کیا ہونا ہے. ہاں یہ قمر سکھائے گا آپ کو کہ پھر آپ نے لوگ آپ کو دوربینیں لگا کے چاند کو ڈھونڈیں گے. پھر اس کے بعد 14ویں کا چاند ایسا ہوگا کہ لوگوں کو دوربینوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، نیکڈ آئی سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ پورا کا پورا القمر کی تفسیر میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ علامہ البیان کیسے ہو رہا ہے. رفعہ آپ کو سمجھ آئے گا، سما کیسے ہو رہا ہے، یہ بیان کر رہا ہے اوپر کھڑا ہوا اٹھایا ہوا آسمان کچھ بیان کر رہا ہے علامہ البیان. ہاں جی، کون بیان نہیں کر رہا ہے؟ وہ یوشا بیان نہیں کر پا رہی ہے، بس الرحمن نہیں بتا پا رہی. چاند نے بتا دیا الرحمن کیسا ہے، سورج نے بتا دیا الرحمن کیسا ہے، آسمان نے بتا دیا الرحمن کیسا ہے، میزان نے بتا دیا الرحمن کیسا ہے. ایک یہ بیٹھ گئی ہے اور اس نے ستیہ ناز کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں بتاؤں گی رحمان کیسا ہے. تم دوپٹہ نہیں لیتی، تم نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، تمہاری ٹخنوں جو ہے پائنچے ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے، تو بس اب تو جنت جو ہے وہ جو مانگے گی نا لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ اور دوزخی دیں، تو تمہارا نمبر ان میں ہونے والا ہے. یا تم جو ہو سب اس کیٹیگری میں جاؤ گے جہنم کی، منافقت کی یا شرک کی کیٹیگری میں جاؤ گے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منہ پھیر لینا ہے. لٹرلی یہ الفاظ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے حدیثیں میں یہ والی مل جاتی، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہاں سے ہم حدیثیں ڈھونڈ لیتے ہیں. ہمیں جنتیں نظر نہیں آتی، ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پانی جہاں جاؤ گے تمہارے ساتھ نہر لگی ہوئی ہوگی، جہاں تمہارے لیے ریکلائنرز ہوں گے، انٹر ہوں گے، پھل ہوں گے گرے جا رہے ہوں گے. یہ حدیثیں نہیں، یہ آیتیں نہیں ہم نے پڑھی ہوئی. یہ بچوں کو کیوں نہیں بتاتے ہیں؟
کہ پھل کھانا جو اٹھ کے جا رہے ہو نا، یہ فروٹ کاٹ رہے ہو، یہ اسٹرابریز کاٹ رہے ہو، یہ اورنجز پیل کر رہے ہو، تم وہاں پہ بیٹھو گے تمہارے دل چاہے گا تمہارا یہ نہیں آیتیں پڑھی نہیں، یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں ہم؟ لیکن بس جہنم اور دوزخ اور وہ بھی ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے بیلنس کیا نا، یہ میزان کا ہی حصہ ہے کہ ہم دو چیزوں سے سیکھیں، لیکن علامہ البیان بھی ضروری ہے نا، اس کے لیے پتہ ہو کہ ہاں اب ضرورت ہو گئی ہے، اب بتایا جائے، اب بہت نعمتیں جو ہے نا، پھر انسان کو بہت اس طرف بھی وہ بیلنس نہیں کر پاتی، تو تھوڑا سا اس طرف بھی لے کر آنا کہ دیکھو کانشیس بھی رہو، تبھی خشیت آتی ہے، خشیت دونوں چیزوں سے آتی ہے، جنت دوزخ دونوں سے خشیت بنتی ہے، صرف جنت سے خشیت نہیں بنتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بنائی، اور پھر حضرت جبرائیل کو کہا کہ دیکھو یہ دونوں راستے دیکھو، تب انہوں نے آ کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی ڈیسٹینیشن بڑی خوبصورت ہے، لیکن راستہ جو ہے نا وہ اتنا آپ نے وہ کر دیا ہے، چیلنج بنا دیا ہے، امتحان بنا دیا ہے، کیسے کریں گے؟ تو بس یہ ہے اصل میں چیز، علامہ البیان کرنا ہے لوگوں کو کہ راستہ مشکل لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے منزل قریب ہے، راستہ آسان لگ رہا ہے، جرنی آسان ہے، ہر چیز اسموتھ ہو رہی ہے، کوئی ہرڈلز نہیں آ رہے، کوئی بیریئرز نہیں آ رہے، کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، کوئی ذلت نہیں ہو رہی، تو پھر تو منزل خطرے میں ہے نا، پھر تو منزل دوزخ والی ہے یہ۔ میں ایک دفعہ کہیں جا رہی تھی، چھوٹی سی تھی، تو میں چھوٹی سے مطلب یہ ہے کہ بہت چھوٹی نہیں تھی، میں خود اکیلی جاتی تھی، تو مجھے ایک جگہ جانا تھا، تو میرے ابو نے مجھے راستہ سمجھایا کہ یہ ایک راستہ ہوگا، وہاں پہ نا کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ پل بن رہا ہے وہاں پہ نا، تو تمہیں مشکل ہوگی، تو تم دیکھ لینا، وہ آسان راستہ ہے ذرا ایسا کہ تمہیں نا مطلب تمہیں واکنگ پہ تھا، تو ابو نے کہا کہ دوسرا اگر راستہ لوگی وہ ہے لمبا راستہ، لیکن اس میں کوئی نا وہ نہیں ہے، مشکلیں نہیں ہیں، آرام سے چلی جاؤ گی، لیکن اس میں بہت ٹائم لگے گا تمہیں، تو جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے تھوڑی سی تکلیف ہے، تم چلی جانا کیونکہ تم جلدی پہنچ جاؤ گی۔ تو میں وہاں پہ چلی گئی، دونوں راستے تھے، اب یہ دونوں میرے ذہن میں راستے ڈیسٹینیشن تھی نہیں، بس یہ ذہن میں تھا کہ راستہ اگر تو کچا ہے، مزدور کھڑے ہوئے ہوں گے، لوگ وہاں پہ وہ کھڑی بھی ہوگی، کرین کھڑی بھی ہوگی، یا وہاں پہ کوئی کام ہو رہا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ راستہ ہے تکلیف سے، اور اگر آسانی ہے تو واقعی ایسا ہی ہوا کہ جب میں گئی اور مجھے نظر آیا کہ ہاں وہاں پہ مٹیاں پڑی ہوئی ہیں، اس کے مٹی کے ٹیلے پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور مزدور چیخ چلا رہے ہیں آپس میں بات، تو مجھے لگا راستے سے مجھے پتہ چلا کہ میں صحیح راستے پر ہوں، منزل تو ظاہر ہے اس کے بعد ہی ڈھونڈاتی گئی میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے حضرت جبرائیل کے تھرو کہ منزل جو ہے وہ دوزخ کی ہے ایک، اور ایک جنت ہے، راستے دونوں کے ڈفرینٹ ہیں، بس راستوں سے پتہ چلے گا کہ کون سے راستے پہ ہماری منزل کون سی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں نا، تو پھر آپ کا منزل دوزخ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنی زندگیوں میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کیا ہوگا، مشکل ہوگی، ذلت ہوگی، ریجیکشن ہوگا، انسلٹ ہوگی، ہیوملیشن ہوگی، لیکن میں لا الہ الا اللہ پہ ہوں، اور سب کچھ ہو رہا ہے، دنیا کی طرف سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی طرف سے میں ہر وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے کہا ہے کرنے کے لیے، میں وہ کر رہا ہوں، اب مجھے گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے، مجھے افسوس نہیں ہوتا، مجھے گلٹ نہیں ہوتا، تو میں کیا ہوں، میں سیدھے راستے پر ہوں، لیکن تکلیف دہ راستہ ہے، تکلیف ہونی چاہیے، دکھ ہونا چاہیے، نمازوں میں ایک دو آنسو نکلنے چاہیے، مانگنا چاہیے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تعالیٰ نازل کر دیجئے نا جو میرے حق میں بہتر ہے، میں اس کے محتاج ہوں، فقیر ہوں، میں اس کا فقر آ گیا، مجھے ضرورت پڑ گئی ہے اس کی، دے دیجئے مجھے، یہ نکلنا چاہیے ہمارے منہ سے، یہ نہیں کہ الحمدللہ بھئی آج تو میرا ایک منزلہ گھر اور بن گیا، آج تو میرے بچے کا بڑا اچھے اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا، یہ الحمدللہ اس لیے نہیں نکلنا چاہیے، الحمدللہ آج نمازیں ہو گئیں، الحمدللہ آج میں ثابت قدم رہی، الحمدللہ آج کی میری جو ہے وہ دن جو گزرا اس میں نے کتنے دھوکے دیے، الحمدللہ کسی کو بڑے چانس ملے دھوکہ دینے کے، بڑے چانس ملے رشوت دینے کے، لینے کے، بڑے چانس ملے لوگوں کا دل دکھانے کے، بڑے چانس ملے غیبت برائیاں کرنے کے، جھوٹ بولنے کے، لیکن نہیں کیا۔ ہمارے جو الحمدللہ دیکھیں ٹیبل ٹاک کیا ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں یہ ٹیبل ٹاک الحمدللہ بھئی آج تو میرا کام ہو گیا، تو یہ مطلب سوچیں یہ الحمدللہ نکل رہا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ مؤمن كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا لا غفرانك سمعنا وأطعنا غفرانك إليك المصير، میرے دماغ سے بھی نکل گیا، تو اس میں یہی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، یہ پوری دعا سونے سے پہلے جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ یہ پورا آپ کا کانسیپٹ کہ اللہ تعالیٰ آج بڑی مشکل تھی، آج تو ایسا لگ رہا تھا کہ نفس قابو میں نہیں رہے گا، لیکن وسعہ جو تھا وہ اتنا زبردست تھا، آپ نے وسعت دی ہوئی تھی میرے نفس کو، وہ کنٹرول کرنے کی کیپیسٹی دی ہوئی تھی، تو میں نے کر لیا، وہ پوری آپ کی اس وقت بتاتا ہے، آپ کو یہ تھوڑی بتاتا ہے
کہ آج پینٹ ہو گیا گھر میں، آج وال پیپر لگ گیا، تو آج کھانا جو تھا، آج بروسٹ کھانے کو دل چاہ رہا تھا تو آج وہ کھا لیا الحمدللہ. آج شادی پہ 2 ڈشز جو ہے نا وہ میں نے بس اٹیک کیا میں نے اور میں ٹوٹ پڑا. تو جب امی ابو یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں نا بچپن سے، اور ٹیچر بھی بتا رہے ہوتے ہیں یا اور بھی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ ہے اصل میں الحمدللہ کا مقصد. تو اس لیے ہمیں وہ راستہ بھی، پھر ہم اسی راستے پہ چل پڑتے ہیں کہ یہ آسانی ہونی چاہیے. حالانکہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیا وہ آرام سے کر رہے ہیں؟ پوچھیں آپ. یہ بچیاں میرے خیال سے ہے بھی مہرین ہے، فاطمہ سلیم ہے، یونیورسٹی گوئنگ ہے، تو یہ بتاتی ہیں ان کو کتنی مشکل آتی ہے یونیورسٹی کے، اس میں ایگزام ہو رہے ہیں، پیپر ہو رہے ہیں، وہاں بھی چیزیں کتنی جانے آنے میں ان کو جانا ہوتا ہے، آنا ہوتا ہے، بارش ہو گئی، کچھ ہو گیا تو ہرڈلز آتے ہیں. لیکن وہ پتہ ہے نا کہ راستہ کیسا ہے، کیونکہ منزل پتہ ہے. ڈاکٹر بننا ہے تو یہ تو مجھے کرنا پڑے گا، لیکن جنت کے لیے پتہ ہی نہیں ہے کہ مشکلیں آنی ہیں، اور آ گئی ہیں تو بس لوگ بھی بتا رہے ہوتے ہیں نا، بس دیکھا آزمائشیں آئی نا اللہ کی، صحیح راستے پہ نہیں تھی نا، اس لیے اللہ نے آزمایا تمہیں. کتنا قہر نازل ہوا تم پہ اللہ کا، تمہاری اولاد چھین لی اللہ نے، تمہارے شوہر کو چھین لیا اللہ نے، رزق تمہارا ختم ہو گیا، تمہارا کسٹمر چلا گیا. دیکھا یہ اسی وجہ سے ہوا ہے، تم نافرمانی کرتے ہو نا ہماری، اسی لیے ایسا ہوا. یہ ایسے لیے لوگ ہمیں بتاتے ہیں، حالانکہ یہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے کہ ماں باپ کی نافرمانی، اگر ماں باپ کی نافرمانی اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں آپ کو اس تکلیف میں ڈالے. لیکن ماں باپ یہ جتاتے ہیں، اللہ نہیں جتاتا ہے ایسے. جی علی آپ نے ہینڈ ریز کی ہے بہت دیر سے. اچھا میم، مجھے یہ لگتا ہے کہ علامہ البیان نا ہمارے پاس آ ہی نہیں سکتا جب تک ہم رحمان کو نہ سمجھیں اور علامہ القرآن ہمارے پاس نہ آئے. کیونکہ نا جب تک ہمارے پاس ہم نے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا ہوگا اللہ کی رحمت کو، اللہ کی رحمت کو اور قرآن کو، اس وقت تک ہم بیان کر ہی نہیں سکیں گے. جی بالکل. الرحمن کا سمجھ آنا، میں نے آج دوپہر میں ایک لیڈیز کے ساتھ تھا، ان کو بتایا تھا، یا شاید میں نے آپ کو بھی کسی سیشن میں بتایا ہوگا. تو اس میں یہ تھا کہ جب ہم ہاسپٹل جاتے ہیں نا، تو ہم ہاسپٹل جب جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں، ہم وہاں پہ آپریشن تھیٹر دیکھتے ہیں نا، ہم وہاں پہ ٹولز دیکھتے ہیں، ہم وہاں پہ نائف دیکھتے ہیں، سیزرز دیکھتے ہیں، آپریشن کی سب چیزیں، اکوپمنٹس اور اپریٹس ذہن میں لے کر آئیں، بلڈ پریشر کا، شوگر کا، آپریشن سرجری کرنے کے انیستھیزیا، انجیکشن صرف سوچ لیں آپ ہاسپٹل میں انجیکشن کو سوچیں، یا ہاسپٹل میں وہ سوچیں جس بچے کو اسٹچز لگنے ہیں اور اس کے لیے ڈاکٹر کیا کر رہا ہے اس کے لیے نا، کاٹ رہا ہے اس کے، یا پاؤں کاٹ رہا ہے یا اس کا، لیکن ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس ظالم شخص کے پاس لے کے جاتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، وہ ہمیں ٹھیک کر دے گا، وہ شفا دے دے گا. ڈاکٹر بار 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 جاتے ہیں، خاتون جو ڈیلیوری جن کو کرنی ہوتی ہے، وہ ان کو پتہ ہے کہ میں کتنے، اس ڈاکٹر نے میرے ساتھ کیا کچومر بنانا ہے، لیکن وہ پھر بار بار 10 بچے 12 بچے وہ پیدا وہیں کرنے ڈاکٹر کے پاس ہی جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ اگر ٹولز نہیں نا ہوں گے تو یہی ہنگامے آپ دیکھیں، آپ کو ایسی ویڈیوز ملیں گی کہ لاش لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گھر والے اور احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس سامان نہیں تھا، ڈاکٹر کے پاس آکسیجن مشین نہیں تھی، ڈاکٹر کے پاس فلاں چیز نہیں تھی، وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے انجیکشنز کی، آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے باقی چیزوں کی، وہ تو نقصان دے رہی نہیں، اس سے تو ہمیں ٹھیک کرنا تھا. تو یہ جو نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ہمیں اس لیے نقصان دہ لگ رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے دے دیا ہے، پابندیاں اس لیے دے دی ہیں، نقصان دہ چیز اس لیے کیونکہ یہ ہمیں نقصان دے گی. جبکہ ڈاکٹر کے پاس، اسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، اس نقصان دہ چیزیں لے کے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ہمیں آپ کے پاس ہی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس سب، آپ فلی اکوپڈ ہیں ہر اس چیز سے جو ہمیں ٹھیک کرے، اور ٹھیک کرنے کے لیے تکلیف کا پروسیجر ہے. ہاں جی، دانت بھی نکالنے ہوں گے تو اتنی کہ وہ پوری ایسی سرجری کرے گا دانتوں کی، روٹ کنال کا بھی، یا جو بھی اس کو کرنا ہوگا، اسکیلنگ کرنا ہو، تکلیف دہ پروسیجر ہے نا، وہ چیزیں ایسے استعمال کرے گا، دیکھ کے خوف آتا ہے. قرآن کو بھی نا ہم نے ایسے دیکھ لی ہے، حالانکہ اگر ہم بالکل ڈاکٹر کی طرح دیکھیں نا کہ الرحمن نے یہ سب پابندیاں اس لیے دی تھیں کہ ہم بہت اچھی زندگی گزار سکیں، یہ صرف اور صرف میری بہتری کے لیے ہی تھی، اس لیے وہ رحمان ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بھی کہہ دیتا نا کہ دیکھیں آپ لوگ نا تھوڑی سی غیبت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ آرڈر دے دیتے قرآن میں، یا اللہ تعالیٰ کہہ دیتے چلو کوئی بات نہیں، دھوکہ دے دو، کیا ہے انسان ہی ہونا، نسیان بھول جاتے، دے دو تھوڑا سا دھوکہ، ایک آیت بھی اللہ تعالیٰ اتار دیتے، یا اللہ تعالیٰ کہتے کہ ٹھیک ہے مردوں کا دل چاہے تو کمائے، نہیں دل چاہے تو نہ کمائے، اٹس اوکے، قوام ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عورتوں کو کہتے ٹھیک ہے مردوں کی تمہیں اتنی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو لتسکنو، ان کو سکون نہ دو، ہر وقت تم ان کو ان کے غلام تھوڑی ہو، میری غلام ہو، مت دو سکون. ایک آیت، کوئی ایک آیت آپ اتاریں اور آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید یہاں پہ مارجن دے دیتے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا غدر مچتا. یہاں کے ماں باپ ہی ایک دوسرے کے بال نوچ رہے ہوتے اور بچے ہی نہ پیدا ہو رہے ہوتے، بچے پیدا ہو رہے تھے، کوئی ان کی خیال ہی نہ رکھ رہا ہوتا، کیونکہ اتنا بیلنسڈ ہے یہ سب چیزوں کا کرنا. اسی لیے تو نظام قائم ہے
اسی لیے، اور ضروری نہیں ہے کوئی قرآن پڑھ کے کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں بھی ڈال دی ہے کہ چلو ضروری نہیں ہے قرآن، علم القرآن تو میں نے کیا ہے، لیکن میں نے خلق الانسان بھی کیا ہے، فطرت میں بھی ڈال کے انیٹ کر کے بھیجا ہے یہ سب چیزیں۔ اگر کوئی قرآن پڑھ کے نہیں بھی کر رہا تو بینگ ہیومن ایک پوری بنی ہوئی ہے آرگنائزیشن، وہ انسانوں کا خیال کر رہی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم بینگ ہیومن ہی تو تھے، بشر، سورہ الکہف میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہی تو ہوں، اور کیا ہوں، بینگ ہیومن ہی تو ہوں میں، اور کیا ہوں، لیکن آرگنائزیشن بن گئی ہے، ان سے ہم انسپائر ہو رہے ہیں، وہی انیٹ فطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے کہ میں انسان ہوں، میں کوئی مومن کو جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے نہ کرتا ہو، وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ یہ بینگ ہیومن ہے ان کا، یہ کہنا ان کا، یا الراشی والمرتشا کلہما فی النار، یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بینگ ہیومن کہنا کرنا ہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ ہمیں وہاں پہ بتایا نہیں نا گیا ایسے، ہمیں یہ خلق الانسان بتایا ہی نہیں گیا کہ انیٹ بھی کر کے بھیجا تھا میں نے، قرآن تو بتایا تھا، تمہارے ساتھ کچھ ایپس ڈال کے بھیجی تھی، تمہیں برا لگے گا، اچھا تم چاہو گے کہ میری قدر کی جائے، تم چاہو گے میرا خیال کیا جائے، تم چاہو گے مجھے سکون پہنچایا جائے، اس کے لیے ایک خاص اس سے گزرو تاکہ تم انجوائے کرو اس چیز کو کہ ہاں بھائی تم بڑے ہو رہے ہو، تمہیں اکیلا رکھا، پھر تمہاری شادی کی تو تمہیں ایک کمپینین فیل ہو کہ ہاں امی ابو بھی ایسی، یا بہن بھائی ہیں، وہ بھائی ہیں، یا بھائی اور بھائی ہیں، یا بہن اور بہنوئی ہیں، تم ان کو دیکھ کے اچھا یہ ایک دوسرے کا ایسے خیال رکھتے ہیں، اتنا مارجن دیتے ہیں ایک دوسرے کو، دے آر اے کپل، دے ریلیٹ ٹو ایچ ادر، یہ جہاں جاتے ہیں دوسرے سے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ایک اتنی خوبصورت چیز رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، دیکھ لیں آپ لیو ان ریلیشن شپ کو دیکھ لیں، جب دل چاہ تعلق بنا لیا، جب دل چاہ چھوڑ دیا، تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بس بتاؤ لوگوں کو، بیان تو کرو۔ لیکن جب خود نہ سمجھ آ جائے، جیسے علی یہی بار بار بات کر رہے ہیں کہ الرحمن اگر سمجھ آ جائے نا، تو پھر علمہ البیان تو ایسا منہ سے نکلتا ہے، آپ کا ایک لینگویج، باڈی پارٹ، آپ کی باڈی لینگویج بولتی ہے کہ الرحمن الرحمن ہے، کیونکہ آپ یو آر لیونگ دیٹ لائف جو قرآن نے بتا دی ہے۔ قرآن نے جس طریقے سے آپ کو بتایا کرنے کے لیے کہ باپ کا جنازہ بھی رکھا ہے تب بھی وراثت تقسیم ہوگی، تو دیکھیں کوئی جھگڑے نہیں ہوں گے، نکالیں آپ آج صرف گوگل کریں اور آپ دیکھیں کہ وراثت کے تقسیم نہ ہونے پہ کیا معاملہ ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا فساد ہی مچا ہے، فساد ہی مچا ہے اور کچھ نہیں ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا سسٹم بولا تھا، ہم نے نہیں باپ کی قبر پڑی ہے، لاش پڑی ہے اور جنازہ پڑا ہے، تمہیں وراثت سوچ رہی ہے، تمہیں وصیت سوچ رہی ہے، تمہیں قرضے سوچ رہے ہیں، پھر قرضے والے کی تو قبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی نہیں، نماز جنازہ اور دعا کی نہیں اس کے لیے، تو میرے باپ کی قبر جنازہ پڑا ہوا یہاں پہ، میں نہ پوچھوں یہاں پہ کہ کس کے قرضہ میرے باپ نے یا میری ماں نے لیا تھا، تو میں ادا کروں ان کے پیسوں میں سے ہی ادا کروں گا، میں نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہے، ان کی جو بھی جائیداد ہے اس میں سے میں دوں گا تاکہ وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں۔ نہیں دے پائے، نہیں کر پائے، میں نے گھر لے کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اب بیچوں گا، یہ بھائی کو بھی حصہ دوں گا، بہن کو بھی حصہ دوں گا، قرضے بھی ادا کروں گا، کوئی ان کی وصیت کسی حوالے سے ہوگی، بھئی اس کو دے دینا، میرا بھائی چھوٹا جو ہے وہ غریب ہے، اپنے چاچا کو تھوڑی سی مدد کر دینا، دوں گا میں کون سا ہے میرے باپ کی اس پہ بیٹھا ہوا ہوں کہ بس میرا باپ کا گھر میرا گھر ہے، بس نہ بہنوں کو بھی حصہ ملے، نہ بھائیوں کو ملے، اور ماں کو بھی حصہ نہ ملے، اور ماں بھی لے کے بیٹھی رہتی ہے کہ جب گھر کہ میرا کچھ ٹھکانہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا ماں کا ٹھکانہ نہیں ہونا ہے، باپ نے چلے جانا ہے تو بچوں نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا۔ کون سی ماں ہے جو سڑکوں پہ، وہی ماں سڑکوں پہ، اور وہ اس لیے بھی آتی کیونکہ وہ تربیت اس بیس پہ کی بھی نہیں ہے، بچوں کو اسی گھر کے آسرے پہ لگا کے رکھا ہوا ہے، بچوں کو اسی چیزوں پہ لگا کے رکھا ہوا ہے کہ ان کو مقصد بنا لو زندگی کا، بس بیچو نہیں، اس کو یہ معاملہ نہیں کرو۔ طلاق کے معاملات دیکھ لیں، جو بھی ایچ اینڈ ایوری میٹر ان یور لائف، اگر تو وہ قرآن کے اکارڈنگلی ہے نا، آپ چلتا پھرتا لوگوں کے لیے تبلیغ ہے، چلتی پھرتی لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں، آپ کے گھر میں ایک شخص جو ہے وہ اس وقت چیخ کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں بتاؤ حق کیا ہے، ہمیں بتاؤ ہم کیسے کنیکٹ کریں، لیکن ہمیں خود پتہ ہی نہیں ہے، ہم ہر وقت مارجن، بس یہ تو اتنا دین میں سختی نہیں ہے، دین اتنا سخت نہیں ہے، واقعی نہیں ہے دین میں سختی، کہاں ہے دین میں سختی، کیا سختی بتائیے مجھے پتہ چلے کہ ایسی کیا چیز ہے جو سختی کہتی ہے دین میں ہے۔ جب ہم رمضان سیریز کریں گے، اس کو میں نے جب حضرت ابراہیم سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کی آپ لوگوں کے لیے نا، وہ اس لیے ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نا رمضان کو تزکیے کے طور پہ دیکھیں، رمضان کو ہم، حالانکہ اس کے لیے وہ لفظ یوز نہیں ہوا ہے، تقوی استعمال ہوا ہے، اور باقی چیزیں اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آہستہ آہستہ دیکھیں گے، لیکن حضرت ابراہیم کے تھرو جب ہم اس لینس کے تھرو میں دکھانا چاہ رہی ہوں، حالانکہ میں کسی سے ڈسکس کر رہی تھی کہ میں یہ ایک گروپ ہے میرا نا، کنٹرول گروپ ہے یہ ان کا اس طرح کا، تو میں ان سے پوچھ رہی تھی کیا میں اس وقت یہ کروا دوں یا میں اور طریقے سے اینگل سے ان کو کرواؤں، تو انہوں نے کہا ٹیسٹ کر لو، تھوڑا سا ایک ایکسپیریمنٹ کر لو، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، تو لیکن مجھے پھر اندازہ، پھر میں استخارہ بھی ظاہر الحمدللہ چل رہا تھا، تو مجھے ایسا لگا کہ میں یہ ٹیسٹ کر کے دیکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں
اس حوالے سے سمجھ آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں، کہ ہم رمضان میں، رمضان 11 مہینوں کا مہینہ ہے، اب اس مہینے کی جو سگنیفیکنس ہے وہ ایکسٹریم لیول کی ہے، یعنی کہ اس کی سگنیفیکنس کے بارے میں سوچیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سوچیں، اور مطلب روزے، حدیثوں پہ حدیثیں، سگنیفیکنس پہ، تو اس کو ہم بس اس لیے کہ کچھ فضائل پڑھ لیں اس کے بارے میں، یا اس کی کچھ تیاری رمضان کے آنے سے پہلے کر لیں، یا اس کی تیاری جو ہے وہ اس لیے کر لیں کہ ہمیں تقویٰ نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس ایک مہینے کی ٹریننگ سے اتنا کچھ ریکوائرڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم نے نہیں صرف یہاں پہ تقویٰ اختیار کیا، تم سے پہلے کی قوم کے لوگوں کو بھی جب تزکیہ کرنا ہوتا تھا تو وہ فاسٹ ہی کرتے تھے، لعلکم تتقون، تمہارے لیے بھی اس لیے میں نے فرض کر دیا تاکہ تم بھی وہی کام کرو، لیکن کام ہم سارے وہ کر رہے ہیں جو پرانی قوموں کے لوگوں کے عذاب تھے۔ تو کیا تقویٰ کیا تا، کیا تزکیہ ہوا ہمارا، جب وہ بھی وہی روزے رکھ رہے تھے اور ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں، اور ہمیں بھی دھوکے اور ہمیں بھی جھوٹ اور ہمیں بھی ہر چیز وہی پرانی قوموں سے، تو یہ لگ رہا ہے وہ کیا ضرورت تھی کہنے کی کہ من قبلکم، تم سے پہلے بھی روزے فرض کی، کیا ضرورت تھی اس بات کی کہنے کی، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے یہ آپ لوگوں کی سائیکالوجی میں جا کے میں ہٹ کرتی ہوں، میں کیسے اس کو لے کے، مجھے نہیں پتا، واللہ عالم کہ میں اس کو لے کے چلوں بھی کہ نہ چلوں، یا میں اس کو کسی اور طریقے سے بس بس چیزیں دیکھ لی، لیکن آئی وانٹ ٹو ٹرائی کہ میں آپ لوگوں کو صرف سوچنے پہ مجبور کروں کہ ان عبادات کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان عبادات سے، بھوکا پیاسا رکھنے سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی، مت رہو بھوکا پیاسا، لیکن اگر رہ رہے ہو، ہمت کر لی ہے، اٹھ کے سحری کے ٹائم اٹھے ہو، سحری کی ہے، نماز پڑھی ہے، پورا دن بھوکے رہے ہو، پھر افطاری کی ہے، پھر قیام اللیل بھی کیا ہے، تو کچھ اچیو تو کر لو، کچھ تو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں نے قرآن اتارا ہے، تم کیسے قرآن کے علاوہ کوئی لائف لیڈ کر سکتے ہو، کوئی لائف جی سکتے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے ہو تم ایسے۔ دس از اے شہر، دس از اے منتھ آف رمضان، جو کہ انزل فیہ القرآن، سوچیں یہ قرآن، الرحمن علم القرآن، سوچیں کیسے ریلیٹ کرنا ہے الرحمن کو، روزوں کو کیسے بچوں کو بتانا ہے کہ کتنا بہترین یہ جو آتا ہے ہمارا فاسٹنگ، اس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آج کل بن گیا نا، یہ آج کل انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا ٹرینڈ چل پڑا ہے، ماڈرن دور میں اس کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے ان کی تزکیہ ہو رہا ہے، ان کا ڈیٹاکس ہو رہا ہے، ان کی جسمانی ہیلتھ امپروو ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے میں نے، تم سے بھی پہلے لوگ یہ ڈیٹاکس کرتے تھے، تمہارا بھی ڈیٹاکس ہوگا، اس سے ہوگا، 100% ہوگا تھرو قرآن، لیکن وہ ڈیٹاکس اللہ تعالیٰ کے تھرو، اللہ تعالیٰ کی لینس کے تھرو ہونا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کیا ہے، یہ بنی الاسلام، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، جو کہ حضرت جبرائیل آئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، حضرت جبرائیل کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، جاؤ کنورسیشن کرو، صحابہ کرام کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ والا انٹلیکٹ استعمال نہیں کر پا رہے ہیں صحابہ کرام، وہ یہ سوال کریں، تو جبرائیل آپ جا کے پوچھیں، تو وہ عام انسان کے روپ میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کیا ہے، تب انہوں نے بتایا روزے رکھنا، اور بنی الاسلام میں بھی دوسری چیز ہے روزے رکھنا، تو روزے رکھنا اتنی امپورٹنٹ چیز ہو گئی، فرض ہو گئی، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی عدت بھی، مطلب اگر وہ چھوٹ جاتے ہیں تو بھی پورے کرنے ہیں، تو کیا چیز ہے جو روزوں سے پورا کروائے، کہ اگر تم سے 28 تم نے روزے رکھنی اور ایک مس کر دیا تو تم نے بعد میں جا کے پورا کرنا ہے، کیا کمٹمنٹ ہے وہ، ایسی کیا چیز ہے، تو ضرور سارے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، میں تو دیکھتی ہوں اگر یہ ورک کرتا ہے، نہیں کرے گا تو آف کورس آئی ول گو ٹو اندر ایک پروسیس، پھر اور کوئی پروسیس کریں، کچھ اور اس کو سیکھیں گے۔ بہرحال سورہ رحمان کی ترجمہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا ٹریننگ گروپ میں، آپ لوگوں نے وہ ترجمہ یاد کرنا ہے، اور وہ اتنا مشکل نہیں ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں جو کہ ہم اگر ٹرانسلیشن ہمیں آئے گی نا تو ہمیں بڑا مزہ آئے گا، یعنی کہ میں ظاہر مجھے پتہ ہے کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہے، کتنا اس کا فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں، اس لیے میں چاہ رہی ہوں آپ اس کو حفظ بھی کریں اور آپ اس کو ترجمہ یاد کریں، ٹھیک ہے، اور تفسیر جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ خود سکھائے گا، تفسیر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علم القرآن، میں خود سکھا دوں گا قرآن تمہیں، ڈونٹ یو وری، الرحمن میں خود سکھا دوں گا سورہ رحمان، لیکن تمہیں اب یہ چیزوں سے گزرنا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں کہ تھوڑی ایفرٹ تو کرو، لگے تو صحیح ہاں رحمان کے لیے کچھ کر رہے ہو، ویسے بھی نہ بنو کہ بس آئے بیٹھے سنا اور چلے گئے، تھوڑی سی ایفرٹ کرو، سکھائیں گے، ہم نے بھی ایسی سیکھا ہے، اور جب محنت کی ہے نا تو قدر ہوئی ہے اس چیز کی، کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسی قدر کرنی سکھائی ہے، تو آپ لوگ تو بہت پوٹینشیل ہے، بہت زیادہ، میں آپ لوگوں کی جنریشن کو جب دیکھتی ہوں، اور آپ کے بعد اپنے جو اور اب جو جنریشن آ رہی ہے
تو میں سوچتی ہوں کہ بس یہ خیر اگر اس وقت مجھے مل گئی ہوتی، یہ مجھے فیسلٹی مل گئی ہوتی، یہ مجھے فریڈم مل گئی ہوتی، مجھے اس طرح کے ریجیکشنز نہیں آ رہے ہوتے، مجھے اس طرح کے ہرڈلز نہیں آ رہے ہوتے گھر والوں سے اور لوگوں سے اور جگہوں سے، تو مطلب کہاں سے کہاں سیکھ لیتے. ابھی تو ایسا لگتا ہے کچھ بس کو نکمے ہی ہیں، لیکن آپ لوگوں کو بہت اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ اور بہت اسکوپ دیا ہے کہ آپ لوگوں کو ضرورت نہیں پڑی اتنا کہ کھینچ کے لانے کی نا، خود ہی آئے ہیں. ویسٹ نہیں کریں اپنے آپ کو، ویسٹ کیوں کرنا ہے؟ استعمال کریں. کتنی زندگی ہے، 10-20 سال اور ہیں جو کہ اچھی زندگی ہے، اس کے بعد تو پھر ذرا ڈاؤن فال ہی آنا ہے. تو اس کو اچھے سے استعمال کریں، انویسٹ کریں، ترجمہ سیکھیں، اس کا حفظ سیکھیں کہ نمازوں میں پڑھنے میں مزہ آئے، اور اتنا حفظ کریں جتنا تفسیر پڑھ لی ہے یا جتنی سمجھ آ گئی کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ختم. اتنا سمجھ آ گئی ہے، اب اس کے بعد کوئی اور سورہ شروع کر دیں تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ 4 چیزوں پہ مجھے فوکس کرنا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ کرنے والا، سننے سے زیادہ بولنے والا، اور بولنے سے زیادہ سوچنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن کے تھرو ہماری گرومنگ کرے، اللہ تعالیٰ قرآن کے تھرو ہماری ہیلنگ کرے، اللہ تعالیٰ قرآن کے تھرو ہماری معاملے آسان کرے، اپنا کنیکشن کرے. اس کے علاوہ کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو اللہ سے ہمیں کنیکٹ کر سکے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن کے علاوہ ہمیں اللہ سے متعارف کرا پائے. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو اللہ سے، میں تو اللہ تعالیٰ کو اس کے علاوہ کسی طریقے سے نہیں جان سکی. میں نے بہت آزمائشیں، بہت نعمتیں، بہت خوشیاں، بہت غم، مطلب ہر چیز میں میں نے کہا کہ اللہ کو ریلیٹ کروں، اللہ کو. وہ ہوتی ہیں وہ ایکچولی گراف ہوتا ہے آپ کا، اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے، بس وہ آپ کا لیول محبت کا نا اوپر نیچے آتا ہے. لیکن محبت ہونا جو ہے نا وہ قرآن کے تھرو ہی ہوا ہے، قرآن کو سمجھنے کے تھرو ہوا ہے. بس اس نے مجھے جو ہدایت دے دی. جب شادی ہوتی ہے نا جیسے لڑکے کی اور لڑکی کی، تو محبت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کنیکشن ہوتا ہے کہ وہی. اب وہ کون ہوتا ہے؟ وہ لڑکے کی بہن ہو سکتی ہے، ہونے والی ٹو بی جو ہوتی ہے وہ نند، سسٹر ان لا، یا لڑکا جو ہوتا ہے وہ اپنی جو ہونے والی فیونسے ہے، جو بھی اس کی کسی دوست یا اس کی کزن کو یا اس کی بہن کو اپروچ کرتا ہے، تو اس کے تھرو نا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا وہ بہن آ کے بتاتی ہے کہ میرا بھائی جو ہے نا اس کو تو یہ پسند ہے، میرے بھائی کو اس بات پہ غصہ آتا ہے، میرے بھائی کو اس بات پہ خوشی ہوتی ہے، میرا بھائی جو ہے نا اس کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، گھر میں اس کی اس بات کو امپورٹنس دی جاتی ہے، گھر میں اس کی یہ بات نہیں سنی جاتی. چھوٹی چھوٹی باتیں نا وہ کنیکشن بلڈ کر، وہ لڑکی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے. اگر وہ نہیں جانتی، اگر تو وہ کزن ہوتا ہے، جان تو وہ تھوڑی بہت اس کو بھی نوحہ ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی اسٹرینجر ہوتے ہیں، آؤٹ آف فیملی کہیں بات چل رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کے تھرو اس کو بتا رہے ہوتے ہیں. اب بتانے والا جو ہے نا، بتانے والا وہ بتاتا ہے کہ مجھے کنیکٹ کیسے کرنا ہے ان دونوں کو. ٹھیک ہے، کچھ سالیاں یا کچھ نندیں ایسی ہوتی ہیں جو شادی سے پہلے بڑا اچھا بانڈ بنا دیتی ہیں، اچھا سے ایک وہ رکھتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے آپ کے لیے کارڈ بھیجا ہے، آپ کے لیے بوکے بھیجا ہے، آپ کے یا کچھ کہتی ہیں کہ اچھا ہمارے بھائی تو ایسے نہیں ہے. بس کوئی بھی ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جو آپ کا کنیکشن یا تو بنا دیتا ہے یا بگاڑ دیتا ہے. وہ کنیکشن آپ کا بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد نا جب ہوتا کیا ہے کہ اب کنیکشن بن گیا، ہو سکتا ہے اس نے آپ کو فرینڈ کر دیا آپ کے بیویوں سے، آپ کے ہونے والے شوہروں سے، بیویوں سے. آپ کی شادی ہو گئی. جب آپ کی شادی ہو گئی تو آپ کو پہلے دن ہی پتہ چل جاتا ہے، ایون فرسٹ فیو مومنٹس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے، جب آپ کی اسٹیج میں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کی وہ سب اس میں اسی سے آپ کا نہیں سینس اللہ تعالیٰ وہ ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو فیلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ اچھا انسان ہے کہ برا انسان ہے، یہ غصے والا ہے یہ اچھا ہے. پھر اس کے بعد آفٹر سم ٹائم جب دن گزرتے ہیں اور 1-2 ہفتے گزرتے ہیں، اور خاص طور پر جب نوکری شروع ہو جاتی ہے، آف کورس جب وہ واپس بیک ٹو ورک ان کا ہوتا ہے، تو آپ کی پھر اپنی ججمنٹ بنی، پھر آپ کو جج کرتے ہیں اس کو کہ نہیں وہ تو جو بنایا تھا نا وہ تو بڑا غلط کانسیپٹ بنا دیا تھا میں نے، یہ ایسے ہیں نہیں، یہ ایسے دکھتے نہیں ہیں، یہ بے شک گھر والوں کے ساتھ ہو میرے تو بہت ہی کیئرنگ ہے، یہ تو میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور بلکہ ان کا غصہ صحیح ہے کیونکہ گھر والے جو ہے نا وہ کچھ چیزوں پہ اس مطلب معاملہ خراب کر دیتے ہیں، چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، ہر چیز میں اس طرح کر رہے ہوتے. یا پھر یہ کہ نند نے تو اتنی تعریفیں کی تھی، یہ ایسے کرتے ہیں یہ ویسے کرتے ہیں، اور یہ ہر چیز میں تو مجھے اتنا رلا رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں. یہ آپ کا جب آپ کا خود پالا پڑتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بتایا کیسے گیا تھا اور معاملہ کیا ہے. بالکل قرآن کو ایسے ہی سمجھیں کہ قرآن کا کنیکشن اللہ کا کنیکشن آپ کا قرآن سے ہی بنے. یہ قرآن آپ کو بتائے گا. اللہ میں آپ کو جتنا مرضی بتا دوں، مجھے اللہ سے بہت شدید محبت ہوگی تو میں اکثر کبھی کوئی لیکچر دیتی ہوں نا، تو جب کچھ میری کزنز ہیں وہ کہتی ہیں تم بہت ایگزیجریٹ کرتی ہو یوشا، تم اتنا بھی نا وہ نہیں کیا کرو. اللہ تعالیٰ کو ہمیں مطلب وہ کچھ اور چیزوں کے نا اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تم نا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا اس طرح خوش گمان رہتی ہو، تم ایسا بھی نہیں ہے. کرسچنس کو بھی تو دیکھو، اور مطلب ان کی فیورز میں زیادہ بولتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ اور ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میں بتانے میں کمی کر دوں یا زیادتی کر دوں، اور کوئی بتا رہا ہو وہ بالکل ہی آپ کو اوفینڈ کر دے اللہ سے کہ نہیں رحمان اللہ تعالیٰ ایسے تھوڑی ہے کہ ہر وقت بس آسانیاں کرے، سختی بھی کرتا ہے. دنیا میں سے سزا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سکھانا چاہتا ہے.
قرآن سے آپ جو لائف جئیں گے نا قرآن پہ عمل کرتے ہوئے، وہ اللہ سے کنیکٹ آپ کو کرے گی. بس یہ آپ یاد رکھیں. یہ ایسا شوہر ہے آپ کا، ایسی بیوی ہے جو آپ کو، جو کہتے ہیں نا میاں بیوی، چونکہ وہ ایک کمرے میں رہتے ہیں نا، تو دو قبر کا انسان کا حال، قبر کا حال مردہ جانتا ہے، اور میاں بیوی کا حال جو ہے وہ میاں کا حال بیوی جانتی ہے، بیوی کا حال میاں جانتا ہے. یہ بڑی مشہور کہاوت ہے کہ قبر کا حال مردہ جانتا ہے. باہر کھڑا ہوا شخص یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس مردے کو عذاب ہو رہا ہے یا اس مردے کو جو ہے نا وہ آسانی مل رہی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی نہیں. کھود بھی لیں آپ قبریں، کھود کے رکھ لیں آپ، کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا. بالکل ایسی کہا جاتا ہے کہ شوہر کے بارے میں بیوی اور بیوی کے بارے میں شوہر جو کلیم کرتے ہیں دیٹ از ٹرو. لباس ہے وہ ایک دوسرے کا. تو کیوں؟ کیونکہ وہ دے آر لیونگ اے لائف ٹوگیدر، دے آر اسپینڈنگ ڈے اینڈ نائٹ ٹوگیدر. لو اینڈ ہائی مومنٹس میں وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں. لیکن قرآن کے ساتھ ہم یہ مومنٹس نہیں جی رہے نا، اس لیے ہمیں اللہ کا پتہ ہی نہیں چل پا رہا. بس کھولا، سورہ پڑھی، تلاوت کری، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، تھوڑی سی کوئی تفسیر کوئی چل رہی ہے وہ چلی، لیو نہیں کر رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں، اس کو پریکٹس نہیں کر رہے ہیں. دھوکہ دینے سے رک گئے نا، اس لیے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو آپ کو کنیکشن فیل ہوگا اللہ سے، تو آپ کو پتہ چلے گا واہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست بات بتائی ہے بھائی. جیسے ہی کسی کی برائی کرنے کو دل چاہے اور روک لے تو آپ کہیں گے واہ اللہ تعالیٰ نے کیا زبردست ٹیکنیک بتائی ہے. ایک دم میری جو ہے نا وہ اپنی ضمیر میرا اپنے آپ کو شاباشی دے رہا ہے، میری سیلف اسٹیم ایک دم بوسٹ ہوئی ہے کہ میں برائی نہیں سن رہا ہوں کسی کی. تو آپ کو جو ہے وہ یہ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے تبھی بلڈ ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ بیٹھ کے کوئی آپ کو وظیفے اور فضائل بتاتا رہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ذات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عرش، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. نہیں، وہ ضرور ہے، انٹروڈکشن ہے. جیسے ہی بالکل ایسے کہ کوئی لڑکی اپنے بھائی کے بارے میں یا کوئی لڑکی اپنی بہن کے بارے میں انٹروڈکشن دیتی ہے بس. اور جس طریقے سے وہ دیکھ رہی ہے اپنے بھائی کو، بیوی تو دیکھ ہی نہیں رہی ہے. بیوی تو بیٹھے گی تو اکثر آپ دیکھیں نا مائیں کتنی تعریفیں کر رہی ہوتی ہیں، میرا بیٹا تو ایسا اور میرا بیٹا ایسا، اور بیوی کہہ رہی ہوتی ہے بس آپ چھوڑیں، آپ تو بس آپ کو ان کی تعریفیں سوج رہی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کیسے ہیں. مجھ سے پوچھیں، میرے دل کا حال میں بتاتی ہوں آپ کو. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دونوں الگ الگ اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.